السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین ٹو ناول نائٹس. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں اپنا ایک نیو ناول. تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئکن. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک نیو ناول. دا ناؤ کا کول ہے. محبت محض ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نام نہیں بلکہ ایک ہی سمت میں دیکھنے کا نام ہے. جہاں دیکھا بس وہیں دیکھا، جسے چاہا بس اسی کو چاہا، جسے سوچا بس اسی کو سوچا، جس سے محبت کی بس اسی سے محبت کی. سمتیں بدلنے والے، راہیں بدلنے والے، جزیرے بدلنے والے اور جگہ جگہ پڑاؤ ڈالنے والے بلا محبت کی رمزوں کو سمجھ سکتے تھے. اس جرمین دستائل کا ایک اور کول بھی یاد آ رہا ہے. پیار ابدایت کا علم ہے. یہ وقت کے ہر احساس کو غلط ملحد کر دیتا ہے، آغاز کی ہر یاد کو مٹا دیتا ہے اور انجام کے ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے. مگر چونکہ یہ کتابی باتیں تھیں اور حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا خاصاً مشکل ترین امر تھا، اور پھر ویسے بھی اس واہیات بے ہوا اور انتہائی لیکچر سے محبت نے ایک طویل عرصے تک اس کی انا و وقار، عزت و نفس کو تھپک تھپک کر گہری نیند سلائے رکھا تھا. مگر اس کی نازک گھڑی میں جب اس کے بے ہوش انا اپنے حواسوں میں آ چکی تھی اور بھیانک دھل جگہ جگہ کھڑے ہو کر اعلان کرتی پھر رہی تھی کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، تب سب سے پہلے اس کی لاڈلی والاری نازک اندام، تھوڑی کملی تھوڑی سیانی بھابھی نیند بھری آنکھوں کو مسلطی کرتی پھرتی اسے کچن میں تلاش کرنے اس کی گردن میں تک اس کی گرون تک پہنچ ہی گئی تھی. وہ آ گیا ہے، یعنی کچے دھاگے سے بندھے سرکار چلے آئے ہیں. چونکہ سرکار کو کچے دھاگے سے نہیں فون کے تار سے کھینچ کر بلایا گیا تھا. اس کا کامیابی کا صحرا کمو بھابھی اور مائلہ کے سر باندھا تھا. سو وہ اپنی تعریفوں میں رتبہ الحان ہو چکی تھی، مگر نازک اندام بھابھی کی چلتی زبان کو بریک تب لگے تھے جب اکلوتی نند صاحبہ نے شعلہ فشاں نگاہوں سے گھورتے ہوئے مختلف اخباروں، جرائد اور رسائل میں سے چوری کیے مختلف اقوال ایک کے بعد ایک سنانا شروع کر دیے تھے. تب بھابھی نے ایک بلند چیخ کے ساتھ دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے جوڑ دیے. اب خدا کے واسطے یہ مت بتانا مجھے محبت عورت کی زندگی کی تاریخ کرتی ہے اور مرد کی زندگی کو محض ایک واقعہ. یہ بھی جرمن دستائل کا کول ہے اور میں نے خود پچھلے مہینے کسی پرانے جریدے میں پڑھا تھا. اپنی والی بھابھی کے منہ سے پھر کتابی سچ سن کر اس کی آنکھیں اہل پڑیں. تب اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اور اپنے اندر کا زہر اگلنے کے لیے اس نے تنہائی گیز سے کہا، بھاڑ میں جائے سارے اقوال، ذرا اپنے اور میرے دشمن کو بتاؤ میں 10 ماہ پہلے جوڑے گئے اس رشتے کو خود توڑ رہی ہوں. باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ اونچے بلند اور گھنے درخت کسی شان سے کھڑے تھے جن کی چمکتے پتوں پر نرم چاندنی سہل تھی. جب کوئی ننھا سا سفید بگولتا مہتاب سے شرارت کرتا تو نرم چاندنی سی کی لوٹ میں جا پہنچتی. ایسی قیمتی گراں قدر بیش بہا بہتی چاندنی میں ڈوبی رات کبھی بھی میسر آتی تھی. یہاں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب بارش نہ ہوئی تھی. جس دن بارش نہیں ہوتی تھی اس دن وہ لوگ ہر رنگ میں ادھم مچاتے تھے. یہاں بارش نہ ہونے پر بھی لطف اندوز ہوا جاتا تھا. بابر رنگ کی بالکونی میں کھڑے ہو کر اسے حسین طلسماتی رات سے محفوظ ہونے کی بجائے واقعی دروازے کے سامنے بورڈ کی کچکچاتی نظروں سے گھورا گیا تھا. بورڈ پر لکھے لفظ واحد سلطان کا احساس دلا دیتے تھے کہ وہ گلر قہار کی اس
کہ وہ گلرے کہار کی اس وادی میں ہنی مون منانے یا فیملی ٹرپ کے ساتھ نہیں آیا، وہ یہاں حصول علم کے لیے آیا ہے، بلکہ زبردستی بھیجا گیا ہے۔ وہ اس سینٹرل جیل میں کبھی نہ آتا اگر اس کی پیاری ماں زندہ ہوتی یا شفیق باپ پردیس جا کر ڈالر نہ کما رہا ہوتا۔ اس کی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اسے ایک ہٹلر ٹائپ چاچی اور انتہائی پڑھاکو چاچو کے زیر تربیت رہنا پڑا تھا۔ عماس چاچو بس نام کے ہی مہربان تھے، اس طرح سمند چاچی جن کو وہ ان کے چاروں لائق فائق بیٹوں کو اور اکلوتی انتہائی افلاطون بیٹی آئمہ کی طرح ممی ہی کہا کرتا تھا، بالکل اسم باسمہ تھیں، انتہائی بلند و بالا خیالات کے مالک، میت محمد ترین و ذہن رکھنے والے، اعلیٰ و فراع اور اونچی قسم کے سوچ کے حاصل، بے حد عالم فاضل اور قابل ترین ہستی تھیں۔ پھر ان کی چاروں بیٹے احد و دید، موحد اور واحد بھی کمال کے لائق فائق بچے تھے۔ پھر آئمہ کے بھی کیا ہی کہنے تھے، جب سے پیدا ہوئی کتابیں گھول گھول کر پینے کے علاوہ اسے کوئی اور دوسرا کام نہیں۔ وہ واحد اور واحدہ سے چھوٹی جبکہ موحد اور واحدہ سے بڑی تھی، اسی طرح 2 سال واحد سے بھی بڑی تھی، مگر خود کو واحد سے 10 سال بڑا سمجھتی تھی۔ اپنے چھوٹے اور بڑے بہن بھائیوں کی رہنماں تو بھی ہی واحد کی رہنمائی کے لیے بھی مری جاتی تھی۔ واحد کو پورا یقین تھا وہ مستقبل میں انتہائی بھیانک استانی کے روپ میں سامنے آنے والی تھی، جبکہ آئمہ کے خیالات بھی واحد کے لیے کچھ مختلف نہیں تھے۔ وہ اسے مستقبل کا میکینک کہتی تھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ واحد گاڑیوں کے چھوٹے موٹے کام سے لے کر گھر کے موٹروں کی خرابی تک ٹھیک کر لیتا تھا، تاہم اس کی ہنر پر فخر کرنے کی بجائے وہ چچی اور آئمہ دونوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتی تھیں۔ دراصل وہ سمجھتی تھیں وہ اپنے کیریئر کی طرف توجہ نہیں دیتا، ان کے اپنے بچوں کی طرح ہر وقت کتابوں میں سر دیے نہیں رکھتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لائق یا ذہین نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کا تعلیمی ریکارڈ بہترین تھا، مگر پھر بھی ممی کے نزدیک وہ کافی نالائق اور لاپرواہ لڑکا تھا۔ دربدر اسے نہ صرف ممی بلکہ اکلوتے چاچو سے بھی بہت شکوے تھے۔ سو یہی وجہ تھی ممی کی طنز گفتگو، دل جلانے والی باتوں کے باعث وہ مہینہ وار تعطیل پہ بھی لاہور اپنے گھر جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگ گھر خوشی خوشی جایا کرتے تھے، ہفتہ پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور واحد سلطان تھا جس کے لیے گھر کا تصور ہی محال تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنے والی مامی کے منظم ماحول کو لہر بحر کرنے کا معمولی سرجرم بھی ایک بڑی سزا سے کم نہیں تھا۔ مامی تو اپنے ڈاکٹر بیٹے تک کو اصول توڑنے کے جرم میں بے بھاؤ کی سنا دیتی تھی۔ پھر وہ ودید اور واحد تو ابھی بھی مامی شرارتیں کرنے اور گھر سے باہر زیادہ وقت گزارنے اور رات دیر تک بغیر وجہ جاگنے پر جوتے سے دھلائی کر دیتی تھی۔ اکثر نہ صرف ان کا کھانا بند کر دیتی بلکہ جیب خرچ بھی کھینچ لیا جاتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک واحد مامی کی کئی طرح کے مظالم کا شکار ہوا تھا، اپنے اصولوں پر وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ سو واحد کا بچپن مامی کے اصولوں، قاعدوں اور بلا وجہ کے قوانین کے نظر ہو گیا تھا۔ مامی اپنے بچوں کے لیے تو ایک سخت گیر ماں تھی، مگر بن ماں کے اس معصوم بچے پر بھی انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ وہ سونے کا نوالا کھلا کر جب شیرنی کی نگاہ سے دیکھتی تھی، تب ان کا کھایا ہوا سونے کا نوالا بھی اہل کر باہر نہ نکلتا تھا۔ واحد کی بدقسمتی کی شروعات تب ہوئی جب اس کی پیاری اماں اسے بہت کم سنی میں بلکتا چھوڑ گئی تھی۔
تب وہ مامی کے ہٹلر ٹائپ گود میں خود بخود منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسے آج تک یاد نہیں پڑتا مامی نے کبھی اسے شفیق نظروں سے دیکھا ہو۔ انہیں شاید المام ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے واحد کے ساتھ کم از کم نرمی کی تو وہ اتحادہ گھوڑا کبھی بھی قابو نہیں آ سکے گا۔ وہ فطرتاً شرارتی تھا، مگر یہ بہت بچپن کی بات تھی۔ مامی نے ظالمانہ جانورانہ سلوک کے بعد تو اچھوں کے کس بل نکل گئے تھے۔ وہ تو پھر بھی بیچارہ سا واحد سلطان تھا۔ وہ فطری طور پر نہیں، محض اسے ظالمانہ سلوک کی بدولت خاصا اکھڑا اور بد و دماغ ہوتا چلا گیا تھا۔ پہلے وہ مامی کی شرارتوں سے زج کیا کرتا تھا، بعد میں اس نے مامی کی کچھ دوسرے ہٹکندوں سے تنگ آ کرنا شروع کر دیا تھا، جن میں سے سرفہرست اسکول کی ڈنڈی مارنا، بہانہ بنا کر چھٹی کرنا، یعنی ہفتے میں ایک آدھ دن اگر وہ اسکول چلا بھی جاتا تو واپسی میں اسے دوستوں سے ملاقاتوں کا خیال آ جاتا۔ غرض وہ رات کو جب مامی کے خوف سے تھر تھر کانپتا گھر میں داخل ہوتا تو مامی اس کی ٹھیک ٹھاک دھلائی کر کے رکھ دیتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ واحد جیسے ڈھیٹ پر کم ہی کسی بات کا اثر ہوتا تھا۔ ہر روز اس کی حرکتوں کے باعث گھر کا ماحول خراب ہوتا تھا۔ نہ وہ دوستیاں ترک کرتا تھا، نہ باقاعدگی سے اسکول جاتا تھا۔ پھر بھی کلاس میں پہلی پوزیشن اسی کی ہوتی تھی، مگر مامی کو ایسی پوزیشن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سارا سال کھیل کود میں ضائع کر کے آخری دنوں میں رٹے مار کر پوزیشن لینے والے لوگ بھلا مامی جیسے لائق فائق ہستی کی نظر میں جگہ بنا سکتے تھے؟ مامی کا خیال تھا وہ چاچو کے بے چالہ اڈیپار کی وجہ سے اتنا پکڑ چکا تھا کہ اسے کسی بورڈنگ کی سختیاں ہی میں جگہ بنا سکتے تھے۔ مامی کا خیال تھا وہ چاچو کے بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے اتنا بگڑ چکا ہے اور اس کی کمی بورڈنگ کی سختیاں ہی سدھار سکتی ہیں۔ اس کے پیروں میں مامی نے بیڑی ڈالنے کے لیے 7th اسٹینڈرڈ کے بعد یہ ظالمانہ حل سوچا تھا۔ اس کے امریکہ میں مقیم ڈیڈی سے باہمی مشاورت کے بعد اسے فیصل آباد خالہ کے گھر بھیجا گیا تھا۔ خالہ کے گھر بھی وہ تنہا نہیں آیا تھا، مامی یہاں بھی اس کے ہمراہ آئی تھی۔ اپنی سلطنت کو وقتی طور پر اپنی پڑھاکو بیٹی سکینہ بی کے حوالے کر کے وہ واحد کے ساتھ 3-4 دن کے لیے فیصل آباد آئی تھی۔ وہ جو خالہ کے گھر آنے پر بہت خوش تھا کہ خالہ صاحبہ کے تینوں لائق بیٹوں کے ساتھ خوب کھیلے کودے گا، کرکٹ کا میچ رکھے گا یا فیصل آباد کے بازار روندنے نکل جائے گا۔ سارے نارو نایاب منصوبے اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے تھے جب مامی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا تو اسے حسن ابدال بھیج دیا جائے گا۔ واحد کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے مامی کی توقع کے برعکس بہترین نمبروں سے انٹری ٹیسٹ انٹرویو پاس کر لیا تھا۔ انٹرویو کے دوران بقول اس کے گروپ فیلوز ڈیزائر اینڈ ایمان کے صدر یعنی جنرل صاحب واحد سلطان اپنی حاضر جوابی برجستگی اور بقول آئمہ کے چالاکی و مکاری کی بدولت متاثر کر لیا تھا۔ وہ تب سے لے کر اب تک یعنی 5 سال گزرنے تک جنرل صاحب کو بہت پسندیدہ رہا تھا۔ یہ انٹرویو اس کی کم سنی کا سب سے پہلا اور یادگار انٹرویو تھا۔ بورڈ کے ارکان نے واحد سے جتنے بھی سوال پوچھے تھے وہ سب اس کی فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ آج تک جنرل صاحب کے ان غیر ضروری سوالات پہ حیران ہوتا تھا۔ جب جنرل صاحب کچھ دیر کو یعنی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد بڑی مشفقانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتے تھے، یہ اس روایتی انٹرویو میں پہلا غیر روایتی سوال تھا۔
ویری گڈ ڈے ٹو یو سینگ بوائے. میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب نے پرویٹ گمگماتے ہوئے بڑی پیاری مسکراہٹ کے ساتھ کہا. وہ بہت ہی حلیم، شفیق اور عمدہ اخلاق رکھنے والے ایڈمنسٹریٹر تھے. کیا تم پڑھ لکھ کر ایک بڑا قومی اور اچھا آدمی بن کر اپنے ڈیڈ کے پاس امریکہ فلائی کر جاؤ گے؟ جنرل صاحب کا سوال عجیب نہیں تھا اور اپنی ڈیڈی کے باعث امریکہ جانا اس کا بہت پرانا خواب تھا، مگر اس نے کہا، سر میری پہلی ترجیح تو پاکستانی ہے. اس نے سنجیدگی کے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے. وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کے جواب نے کہاں تک بورڈ کے ارکان کو متاثر کیا تھا. تاہم انٹرویو کے اختتام پر اسے ایک سلپ ضرور مل گئی تھی اور اب تو 5 سال گزرنے والے تھے. اگرچہ اس بورڈ بلیئر میں قیدیوں جیسے لائف گزارنا کچھ آسان نہیں تھا، مگر مامی کے خوف اور چاچو کے نفیس سے گھبرا کر وہ یہاں رہنے کو پابند ہو گیا تھا. اس کے سارے دوست اونچے پہاڑوں پر موجود اور اس عظیم درسگاہ کو ہندوستان کا کالا پانی کہا کرتے تھے، مگر اپنی زندگی کے یہ لازوال 5 سال بھولنا دنیا کے کسی بھی کیڈٹ کے بس کا کام نہیں تھا. یہاں آتے ہوئے بھی رویا جاتا تھا اور جاتے ہوئے بھی رویا جاتا تھا. یہ بہرحال مامی کے قید سے بہتر تھا، اور گھر میں تو اگر کوئی وقت یہ ڈائننگ ٹیبل تک نہیں آ پاتا تھا تو اسے دوبارہ کھانا نہیں دیتی تھی. اس طرح جو گھر میں دیر سے آتا اسے پوری رات لان میں گزارنا پڑتی تھی. مامی نے شروع سے انہیں اپنا کام کرنے کی عادت ڈالی تھی، جوتا پالش سے لے کر کپڑے استری کرنے تک. سو یہاں اگر واحد کو کچھ پرابلم نہیں آئی تھی. تاہم مامی کے ہزار سے نکل کر زیادہ نہ سہی کچھ آزادی پا کر وہ تھوڑا مطمئن ضرور تھا، کیونکہ مامی کے علاوہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی کے خطرناک کلاسز یہاں کے بھیانک لیکچر سے زیادہ بڑی اور صبر کا امتحان تھیں. والد سلطان کی عموماً خواہش یہی ہوتی تھی کہ اسے گھر نہ جانا پڑے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا. پرسوں اتوار کا دن تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر بھاری بھرکم پتھر رکھ کے وہ لاہور جانے کے لیے خود ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا، مگر یہ طلسماتی رات، ستاروں سے سجے آسمان اور بھیگتی چاندنی جیسی حسین رات کا سحر تھا کہ وہ کچھ پل کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا. حالانکہ وہ بورڈ پلیس یعنی کیڈٹ کالج کلر کے بالکونی میں کھڑا تھا اور یہاں صرف صبح سویرے پی ٹی وی سر منصوب کی بھیانک آواز کانوں کے پردے پھاڑا کرتی تھی. کالج کے ہیرونگ میں مقدار رچ جاتی تھی. تمام کینڈیڈیٹس کمبل، لحاف، چادر اٹھا کر پھینک کپڑے بدلتے، جو قرض کی قسمیں کشتے طویل گلیروں سے بھاگ کر نکلتے ہوئے گراؤنڈ میں جمع ہو جاتے تھے. واحد سلطان احمد جہان ونگ کاننگ کمانڈر تھا، جہاں ونگ میں نیو کمرز آئے تھے. ہر سال 8th اسٹینڈرڈ میں نیو اپائنٹمنٹس ہوا کرتی تھیں. چونکہ واحد سلطان پورے کالج کا سی پی تھا، سو اسے نہ صرف اپائنٹمنٹ ملی تھی بلکہ اسے جناح دنگ کا کمانڈر بھی بنا دیا گیا تھا. وہ خود ہی اسی دنگ کے ساتھ اسی ونگ کے ساتھ منسلک رہنا چاہتا تھا. اسے آنے والے سے خصوصی لگاؤ تھا. کبھی وہ خود بھی اس سے گزرا تھا اور نئے یہ کم عمر لڑکے جب شروع میں اپنے گھر والوں کی یاد میں کمبل یا تحفوں میں منہ دیے سسکیاں بھرتے تھے، تب راؤنڈ پر آئے واحد کو ان پر نوٹ کے پیار آتا تھا. جبکہ واحد
واحد اپنے گھر والوں کو قطعاً یاد نہیں کرتا تھا۔ اس کی زیادہ دوستی موہت سے تھی۔ واحد کے طرح موہت کو بھی مامی کے سخت رویے اور عظیم اصولوں سے چڑ تھی۔ وہ بیک اینڈ پر اکثر سے اس سے فون کر کے اپنے جلے دل کی پھپھو لے پھوڑا کرتا تھا۔ اس سہ پہر بھی کالج ٹائم کے بعد وہ اپنا یونیفارم بدل رہا تھا، موہت کی کال آئی تھی، یار تو ابھی زندہ ہے؟ اس کی مصنوعی حیرانی نے موہت کو آگ ہی لگا دی تھی۔ وہ جو بڑے خوشگوار موڈ میں تھا ایک دم بھنڈا اٹھا۔ اگر مر چکا ہوتا تو تم ابھی کیڈٹ کالج کلر کمار حسین زمین پر کھڑے نہ کر رہے ہوتے، لاہور آ کر میرے تکفین کا انتظام کر رہے ہوتے۔ واحد کو ہنسی آ گئی۔ تب ہی ایئر پیس سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ اس آواز کو سن کر واحد کا موڈ بھی کبھی بھی خوشگوار نہیں رہ سکتا ہے۔ واحد سے کہنا، ہائی نیک لازمی پہن کر رکھے اور شام سے پہلے کلر کہار کا موسم سخت پر آلود اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے 2-3 لان کوٹ اور کلپ امریکہ سے آئے تھے، اس سے پوچھو کل آئے گا یا نہیں، ورنہ سامان ادھر ہی بھجوا دیں۔ مامی نے سوہن حلوہ بھی بنوایا ہے، اسے یاد سے کہہ دو رات کو سبز کا لازمی پی کر سویا کرے۔ میں تو کہتی ہوں۔ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ موہت کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں آئی۔ واحد نے من دن اس کی تمام تقریر خود سن لی تھی۔ وہ افلاطون کی سوتیلی بہن نہ جانے خود کو سمجھتی کیا تھی، اور اس یکرات کی وجہ سے بھی گھر نہیں جاتا تھا۔ اسے بس ایک ہی جنون تھا، مامی کی طرح نصیحتیں کرنا، بلا وجہ خود کو نہایت عقل مند بروبار عقل کل سمجھنا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اسے سب کا بہت خیال ہے۔ اسے کوکنگ کا بھی جنونی شوق تھا۔ وہ اپنے لفٹ روٹین سے بھی وقت نکال کر اپنے بھائیوں کو ترسانے کے لیے نہ جانے کیا کیا بکواس ڈشز بناتی رہتی تھی۔ آج کل حلوے کی شامت آئی تھی۔ اسے اور اپنے بہاولپور بھائیوں سے اپنے بابا اور بھائیوں سے جھوٹی تعریفیں بٹورنے کا چسکا بھی پڑ چکا تھا۔ اب یہ جھوٹی تعریفیں محض آئمہ کے بابا اور بھائی ہی کر سکتے تھے۔ واحد تو ایسا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، پھر بھی وہ علم قلم پکا کر تیسرے وینگ اینڈ پر بھجوا دیتی تھی۔ پھر اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ واحد تعریف بھی لازمی کرے، جو کہ وہ قیامت تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بار بار پوچھتی، تمہارے دوستوں کو پوری کچوری کھوئے اور پڈنگ اور گوشت کے کٹلے پسند آئے یا نہیں۔ وہ بڑے رکھائی سے جواب دیتا اور اسے کیوں بتاتا کہ اس کے کمینے دوستوں کے سامنے تو گھر کی پکی گھاس بھی رکھ دی جاتی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس گھاس کو ہی چڑ جاتے۔ پھر آئمہ تو خاصی چٹ بٹی اور میٹھی نمکین ڈشز بنا کر بھیجا کرتی تھی، مگر اس کی تعریف کر کے واحد آئمہ کو اترنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ واحد کو پورا یقین تھا کہ آئمہ اور اس کی سہیلی مختلف ڈشز میں تعویذ گھول کر اسے بیچتی تھیں تاکہ وہ شاندار نمبروں سے فیل ہو کر مامی کے نظروں میں 2 کوڑی کا ہو جائے، اور وہ اس کی اصلی دشمن تھی۔ ایک زمانے میں آئمہ کی جھوٹی شکایتوں کے باعث واحد کو مامی کی سے بہت مار پڑتی تھی، اگرچہ وہ شکایتیں جھوٹی نہیں ہوتی تھیں۔ وہ واحد اور موہت آئمہ اور کو ہمدرجان کا راز بنا کر گھر سے فلم دیکھنے اور دوست کے گھر جاتا تھا، اور واپس آنے تک آئمہ ان کا کچا چٹھا کھولے خود بھیگی بلی بنے کتاب میں سر دیے بیٹھی ہوتی اور مامی جوتے سمیت ان دونوں کے سر پر
پہنچ جاتی تھی۔ آئمہ کی غداری پر تو صحفے لے کالے کیے جا سکتے تھے، کتابیں صفحے کالے کیے جا سکتے تھے، کتابیں بھری جا سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ برے وقت میں واحد اور واحد کا ساتھ چھوڑا تھا، اور جتنا مرضی اسے لالچ دے کر غائب ہوتے تھے، ان کے واپس آنے تک مامی کے کانوں تک ان کی شرارتیں پھونک جا چکی تھی۔ کئی مرتبہ آئمہ کی فضول شکایتوں پر اسکول ٹیچر نے پورے مجمع کے سامنے واحد کی کلاس لی تھی۔ ایک مرتبہ آئمہ کی سنگین غداری پر پرنسپل نے واحد کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ دراصل ایک بہت اہم ٹیسٹ کے دن واحد نے جان بوجھ کر چھٹی کر لی تھی اور بہانہ بنایا تھا کہ وہ مامی کے ساتھ کسی فوتگی میں چلا گیا تھا۔ دوسرے دن پرنسپل نے آئمہ کو بلا لیا اور اس سچ کی علمبردار نے پورے صف کے سامنے واحد کا پول کھول دیا۔ جواباً پرنسپل نے اس کے منہ پر سخت تھپڑ مارا تھا۔ شاید وہ آخری مرتبہ تب آئمہ اسے بدگمان ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے آئمہ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ یہ سب بچپن کے قصے تھے، مگر واحد سلطان کے ساتھ ایک بڑا اذیت ناک مسئلہ تھا کہ وہ گزری باتیں کبھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ وہ تو پھر آئمہ کی غداری کیسے بھول جاتا؟ اگرچہ بیتے وقت کے ساتھ کچھ بھی ویسا نہیں رہا تھا، وہ بچپن والا شرارتی سا واحد سلطان تھا، نہ ہی وہ شکایتی روسی چلاکوں ٹائپ۔ آئمہ اماز ویسی رہی تھی، مگر واحد سلطان کی ذہن میں پڑ چکی تھی کہ وہ کبھی کھل نہیں سکتی تھی، اور اب بھی موقع دیکھ کر مامی کو اس کے خلاف بھڑکانے سے باز نہیں آتی تھی۔ پچھلے ماہ آئمہ اور اس کی دوست جس حرف کملو کی وجہ سے چاچو اور مامی نے اسے بے بھاؤ کے سنائی تھی، ہوا کچھ اس طرح تھا کہ آئمہ محترمہ کے سال میں کوئی 5ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ آئمہ نے اسے کہا کہ وہ نرگس کو اس کے گھر سے لے آئے۔ مامی کے سامنے اس نے حامی تو بھر لی تو پھر نرگس کو لینے کے بہانے نکل بھی گیا تھا، مگر پھر جان بوجھ کر رات کے 10 بجے کے قریب آیا۔ گھر کے سبھی افراد منہ پھلائے بیٹھے تھے۔ واحد پر ان کے پھولے منہ کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ وہ اطمینان سے ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ پھر ڈٹائی کے ساتھ اس نے بڑا سا سانس آئس کریم کیک کا پیس اٹھا کر منہ میں رکھا، فروٹ چاٹ اور کوک سے لطف اندوز ہوا، کیچپ کے ساتھ کباب بھی چکھے تھے۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ اکیلا ہی کھائے جا رہا ہے۔ اس نے گلا کھار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر وہ تو سارے ہی گھور کر اسے دیکھے جا رہے تھے۔ تب واحد کو خیال گزرا کہ کیک پر چھری بھی نہیں پھیری گئی تھی، وہ ڈرا چونکا ہوا تھا۔ تم کہ ہم لوگ کو لینے گئے تھے، نہ ایک ہی آئمہ کی دوست ہے، اسی ہر خوشی میں شریک ہوتی ہے۔ واحد نے چبا کر غصے کا اظہار کیا تھا۔ وہ دید سے جیسی اچھی ہی گھورے جا رہا تھا۔ میں تو بھول ہی گیا، آئمہ نے مجھے کملوں کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ واحد بڑی یتیم سی صورت بنا کر اپنے پھکڑ پر کی ملامت کر رہا تھا۔ بہت جھوٹا ہے یہ کمینہ، 18 ٹیکس کیے تھے کملوں کو لے آؤ، مگر یہ جان بوجھ کر اتنی دیر سے آیا، اور کملوں بیچاری اتنا مہنگا سوٹ، اتنی قیمتی جویلری پہنے انتظار کرتی رہ گئی۔ اس نے اتنا پیارا میک اپ کروا رکھا تھا۔ آج تو میں نے کملوں کو آئے میک اپ دیکھ کر خود بھی سیکھنا تھا۔ اپنے نقصان یاد کر کے آئمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے مامی کی سمیت سب کے بے بھاؤ بکواسی سن پڑی تھی۔ پچھلے مہینے اس بدمزگی کو سوچتے ہوئے اسے وقت میں بھی واحد کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔
وہ انتہائی برے موڈ کے ساتھ فون بند کرنا ہی چاہتا تھا جب موہت کی آواز کے پیچھے ایک مرتبہ پھر آئمہ کی آواز سنائی دی۔ موہت اس سے پوچھو تو صحیح، کل وہ آئے گا یا نہیں؟ میں اس کے لیے سنگاپوری رائس اور سلطانی دال کی قیمتوں کی ترکیب پوچھ کر کچھ تو تیار کر لوں۔ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ واحد ان سے ناراض ہو کر گیا ہے، وہ اس کے لیے چٹے پٹے کھانے بنا کر اسے منا لے گی۔ ترکیبیں بھی سوچ چکی تھی، مگر واحد نے بہت کٹھور پن سے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا کہ وہ کل ہرگز بھی نہیں آئے گا، اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ آئمہ تک واحد کا جواب خود بخود پہنچ گیا تھا اور نہ جانے کہاں سے کوئی اڑتی ہوئی گروہ اس کی آنکھوں میں جھپن دینے لگی اور اپنے بھائیوں سے نظر چرا کر کچن میں گھس گئی۔ واحد سلطان عتیق سلطان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عتیق سلطان عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھے۔ ان کا اپنا مختصر سا بزنس تھا۔ واحد کی امی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی پاکستان میں ہی کی تھی۔ بعد ازاں اپنی فیملی کو بھی امریکہ بلا لیا تھا، تاہم واحد کو وہ اپنی ہٹلر ٹائپ بھارت کے سپرد کر گئے تھے۔ دراصل ان کا خیال تھا کہ واحد کی اچھی تربیت اور پرورش امریکہ جیسے ملک میں بہترین طریقے سے نہیں کی جا سکتی۔ کچھ وہ فطرتاً لاپرواہ تھا، تھوڑا آزاد خیال تھا اور پابندیوں سے سخت گھبراتا تھا۔ انہیں اپنی بہوج اور بھائی پر پورا بڑا بھروسہ تھا، مگر وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی تعلیم اور اس کی ضرورتوں سے غافل نہیں رہے تھے۔ اسے ہمیشہ مہنگے ترین اسکول اور پھر انتہائی اعلیٰ ساکھ رکھنے والے کالج میں داخل کروایا تھا۔ اس کے باوجود واحد کے شکوے کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنے باپ سے کبھی ناراض تھا کہ وہ اسے امریکہ نہیں بلواتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اسے بلا وجہ کی روک ٹوک اور پابندیوں کے حوالے کر کے اس کے باپ نے اچھا نہیں کیا، تاہم وہ جانتا تھا عتیق سمیت اور اماس تھی کہ اس کی بھلائی کے لیے کہاں کہاں اپنے دل کو مارتے رہتے تھے، اور اس کی اچھائی اور بھلائی کی سب سے بڑی مثال ہی تھی۔ سیدہ نے اسے بورڈنگ بھجوا دیا تھا، ورنہ واحد کی آنکھوں سے بوجھل کرنا کہاں ممکن تھا، مگر واحد ان چیزوں کو سمجھتا نہیں تھا۔ وہ ان سے تب بدگمان ہوا تھا، اور جب ہاسٹل بھجوا دیا گیا تھا وہ 8th اسٹینڈرڈ میں یہاں آیا تھا، اور اب اس کالج میں اس کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد اس نے کہاں جانا تھا وہ سب بہت پہلے ہی پلان کر چکا تھا، مگر فی الحال اسے کچھ بھی واضح نہیں کرنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت آگے تک کا سوچ چکا تھا، مگر تقدیر کے پھیر نے اس کی تمام پلاننگ لبریز کر دی تھی۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا اس کے برعکس نہ جانے کیسے ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ اسے اتوار کو واحد نے سابقہ غصے کے تحت گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتوار والے دن اس کی مصروفیت بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ اسے جراح اور ان کے بچوں کو ان کے گھروں میں بھجوانا اور ان کے سامان چیک کرنے اور والدین کے حوالے کرنے کے متعلق اپنے اسسٹنٹ کو ہدایت دینی تھی، اور اتوار کو 2 بجے سے پہلے سلورو سوک میں ٹھانس کر اس کا پورا قبیلہ ملنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ مامی کی طبیعت خراب تھی، وہ انہیں سکی تھی، مگر وہ واحد کے ساتھ آئمہ اور آئمہ کی اکلوتی فرینڈ کملو کی بھی جلوہ فروز تھی۔ اگرچہ کملو بھی آئمہ کی طرح واحد سے 1.5-2 سال بڑی تھی، تاہم وہ واحد کو نام سے نہیں پکارتی تھی بلکہ بھائی کا سہیہ لگا لیتی تھی۔ وہ بھی جان بوجھ کر جس کو کملو آپی کہا کرتا تھا، وہ ہوٹنگ پن سے اس کی گودگی میں سے بڑے بڑے ہارٹ پارٹ نکالتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے خوش باش نظر آ رہے تھے، گویا اسے اطلاع دے کر آنا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ وہ جلتا گلستہ ان کا کاروائیاں دیکھتا رہا۔ لڑکیاں سامان رکھ کر اب ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں، جبکہ
وحید کی اس کی خاموشی محسوس کر کے قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا، اسے 2-4 جھامپڑ لگاؤ، کیسے ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہا ہے، جیسے ہمارے سروں پر سینگ آئے ہیں۔ وحید کے ٹوکنے پر بالآخر اسے ہلٹنا پڑا۔ اپنے ہونک تاثرات کو چھپانے کے لیے اس نے گھور گھور کر آئمہ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح ایڑیاں اچک کر دوربین لگا کر نہ جانے تلاش کر رہی تھی۔ کیا تلاش کر رہی ہے تم دونوں؟ کیا احمقوں کی طرح تلاش کر رہی ہو؟ اس نے آئمہ اور قملہ کو دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا۔ واحد کی مخاطب کرنے پر آئمہ گویا نہال ہو گئی تھی۔ وہ بے ساختہ قہقہہ لگا کر قملہ کو ٹھوکر دیتی اس کی طرف موڑی۔ واحد بھائی، ہم دونوں تو جھیل کو ڈھونڈ رہی تھیں، یہاں سے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ قملہ نے اپنے سوجھ بوجھ کے مطابق کملہ سا ہی جواب دیا۔ اس کی بات کو سن کر وحید نے بھی ساختہ لاحول پڑی۔ وہ نہ جانتے ہوئے بھی واحد اور موحد کی ہنسی چھوٹ گئی تو گویا یہ دونوں عالم فضل مستقبل کی ڈاکٹر نیا کلر کہار کی مشہور معروف جھیل دریافت کر رہی تھیں۔ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر قملہ کا منہ اتر گیا تھا، جبکہ آئمہ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا، دانت کیوں دکھا رہے ہو مجھے؟ جانتے ہو تمہارے پودے پورے 32 دانت موجود ہیں۔ وہ اسے مزید بولنے پر اکسا رہی تھی۔ واحد کو مسلسل خاموشی اور سنجیدگی نے اندر سے خوف کر رکھا تھا۔ واحد نے اسے نظر انداز کر کے قملہ کو مخاطب کیا، قملہ آپی، یہاں سے جھیل نہیں نظر آئے گی، صرف پہاڑ اور موٹر وے نظر آئے گا، اور اپنی ننھی منی آنکھوں کو مت ٹھکائیں۔ آپ اپنی ننھی منی آنکھوں کو مت تھکائیں۔ موحد کو دراصل نرجسی جس میں ایک بڑی خوبی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ کسی بات کا برا نہیں مناتی تھی۔ جھیل تو نظر نہیں آ رہی، اب کیا ہوگا؟ قملہ کی افسردگی کا ملاحظہ کر کے وحید نے ایک مرتبہ پھر لاحول پڑھی۔ قملہ آپی پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ جاتے ہوئے جھیل کی سیر بھی کرتے جائیے گا۔ واحد کے مشورے پر وحید پر تلملا کر رہ گیا، کیونکہ وہ صرف واحد سے ملنے اور کھانے پینے کا سامان دینے آئے تھے۔ جھیل پر جانے سے ٹائم ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ جلدی سے کینچ وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، ہم بس آدھے گھنٹے تک واپس جا رہے ہیں۔ وحید کے حکم نامے کو سن کر آئمہ اور نرجس نے جھٹ پٹ ہاٹ پاٹ کے ڈھکن کھول دیے تھے، سو گھر کے کھانوں سے ترسے واحد کے سارے دوست کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ پھر بریانی اور فرنی کھا کر باجماعت آئمہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ان سب کی تعریف سن کر آئمہ خوشی سے پھول پھول کر گواہ ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی تعریفیں واحد کا 100% دل جلانے کو رکھ دیتی تھی، جبکہ اس نے خود اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ ہم کالج کا وزٹ کر کے جائیں گے۔ آئمہ کی ضد پر اس کے تینوں بھائی ہمیشہ کی طرح نرم پڑ گئے۔ واحد، تم قملہ اور آئمہ کو اپنا کالج دکھا لاؤ۔ پکنک منانے کے لیے تمہارے کالج سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ وحید کی بکواس پر واحد بھنا اٹھا تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں کئی مرتبہ آئمہ نے اس کالج کا چپا دیکھا تھا، مگر اوپر سے پہنوں کی طرح ہر بلڈنگ کی فوٹو بنانے کا بھی جنون تھا۔ یہ کون سی بلڈنگ ہے؟ کم از کم منہ سے تو کچھ پھوٹ لو۔ جب آئمہ نے تیسری مرتبہ اپنی بات دہرائی تو واحد نے شعلہ یار نظروں سے اسے گھورا تھا، تاہم بولا کچھ نہیں تھا۔ مگر وہ آئمہ ہی کیا جو چپ رہ جاتی۔ ہمیں کیا خبر تمہارے کالج میں کیا کچھ ہے، پاگلوں کی طرح بس دوڑائے جا رہے ہو۔ واحد نے یوں ظاہر کیا گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ 2-3 لمبے راؤنڈ لگوا کر جب وہ انہیں واپس لے جا رہا تھا، تب ہانپتی ہوئی نرجس اکیڈمک بلاک کے بینچ پر گر پڑی۔ وہ بھی جان
جان بوجھ کر انہیں طویل چکر کاٹ گریڈ تک لایا تھا. صرف گراؤنڈ کا چکر لگا کر یہ حالت ہو گئی تمہاری. ابھی تو تم نے اکیس کلاس روم دیکھنے ہیں, کمپیوٹر لیب اور انگلش لینگویجز لیب دیکھنی ہے, لائبریری کا وزٹ کرنا ہے, وہ ایگزیبشن ہال بھی ہے, 4 کیڈٹ ہاسٹلز بھی ہیں, 4ویں کرسچن رومز بھی ہیں, 2 عدد کیڈٹ میس بھی ہیں, ٹیچر ہاسٹل الگ ہے, 1 عدد کالج کا کیفے ہے, 1 عدد مسجد بھی ہے, آفس بلاک بھی الگ ہے, اور یاد آیا یار شاپ بھی ہے, باربر شاپ بھی ہے, جنریٹر روم 5, واٹر لینکس 2 ویلز اور ایڈریم بھی دیکھنے لائق ہے. اتنا کچھ دیکھنے بغیر چلی جاؤ گی, پھر ممی اور ودید سے شکایت کرو گی میں نے تمہیں جان بوجھ کر اپنا کالج نہیں دکھایا. تم تھوڑی ہمت پکڑو اور میرے ساتھ آؤ. تم نے تو ابھی اپنا مشہور زمانہ تصویریں کھینچنے والا شوق بھی تو پورا کرنا ہے. اس کی پچکارنے والے انداز نے نرجس اور آئمہ دونوں کا آگ ہی لگا دی تھی. اس کی چالاکی اور مکاری پر سخت دھاؤ کھا رہی تھی, مگر آئمہ کوئی بگڑتے جواب دے کر پہلے سے تپے واحد کو اور تپانا نہیں چاہتی تھی, ورنہ اگلے مہینے بھی وہ گھر نہ آتا. سوائے اس کی تمام تر طنز کو بہت صبر کے ساتھ حلق سے اتار کر آئمہ نے بڑے پیار بھرے نرم و لہجے میں پوچھا تھا, تم گھر کب آؤ گے واحد؟ ممی بہت اداس ہے تمہارے لیے. ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. نیکسٹ ویک اسپورٹس کلاس اسٹارٹ ہو رہا ہے, شاید میں چکر نہ لگا پاؤں. اس کا جواب سن کر آئمہ کچھ بجھ گئی تھی, تاہم اس نے مزید اصرار نہیں کیا. واحد نے کندھے اچکا کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی تھی. یقیناً وہ واحد کی بے عزتی کا موقع ضائع ہو جانے پر افسردہ تھی. اس کی وجہ سے ممی کی باتوں بچپن کی ماریں اسے ابھی تک بھولی نہیں تھی. ویسے بھی ممی کی ان کی گدی پر ان کی بیٹی جلوہ فروز تھی, وہ بغیر کسی لحاظ کے ابھی تک موہد اور ویلن کی دھنائی کر ڈالتی تھی. مجال تھی جو اب بھی اس کے تینوں بھائی بغیر اطلاع کے رات گئے تک باہر رہتے. وہ تینوں شدت سے دعا گو تھے کہ جلد جلد آئمہ کی شادی ہو جائے, مگر آئمہ کی شادی کہاں ہو سکتی تھی؟ ابھی تو اس نے نہ جانے کس جہان کا علم گھول کر پینا تھا, اور جانے وہ کون بد نصیب تھا جس کے مقدر آئمہ کے ساتھ پھوٹ رہے تھے. خیر وہ جو بھی تھا, واحد کی بلا سے یہ اس کا کالج میں آخری سال تھا, اور کالج میں ان دنوں اسپورٹس کلاسز اسٹارٹ ہو رہی تھی. ہر 5 سال کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے, اور وہ باسکٹ بال کا بہترین کھلاڑی تھا. ممی کی خواہش تھی کہ وہ صرف نصابی گرمیوں میں حصہ لیا کرے, غیر نصابی کوئی بھی کامیابی ممی کی نگاہ میں مقام نہیں رکھتی تھی. ممی کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی اس کی رہنما پیشو بننے کے اٹھنگ کوشش میں لگی ہوئی تھی. اسپورٹس گالا کے سٹارٹ ہوتے ہی ممی کو ہول اٹھنے لگے تھے, سو انہوں نے فوراً اپنی اسسٹنٹ کو خوب سکھا پڑھا کر اسے فون کرنے پر مجبور کر دیا تھا. ممی کا خیال تھا کہ اس نے ہاسٹل سر پہ تھا, اور اب وہ گیم کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو اچھا رزلٹ نہیں لائے گا. مگر وہ واحد ہی گیا جو ممی اور آئمہ کی کسی بات کا خاطر میں لاتا. 5 سال سے وہ اسپورٹس گالا کا منتظر تھا. آخر پچھلے 5 سال کی محنت, پریکٹس اور گیم سے جنون کے حد تک محبت سامنے آنا تھی. پھر وہ کیسے اتنا اہم موقع گنوا سکتا تھا؟ ممی چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے پاس آؤٹ کر کے
کول اکیڈمی چلا جائے۔ وہ اسے فوج کے علاوہ اعلیٰ آفیسر دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ آئمہ کی خواہش تھی کہ وہ میڈیسن میں نام بنائے۔ اپنے 23 ان دنوں ماں بیٹی نے واحد کے حوالے سے اونچے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ممی چاہتی تھی اس کی شانوں پر آثار لگے، اور ان کی بیٹی چاہتی تھی وہ واحد سفید اور کل میں آنکھوں پر چشمے لگائے نظر آئے۔ اور واحد کیا چاہتا تھا اس بارے میں کسی نے پوچھا نہیں، نہ سوچا تھا۔ اس کی خواہش، تمنا اور خواب کیا تھا، انہیں جاننے کی کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سب اپنے اپنے خواب اس کی آنکھوں میں ٹھونس دینا چاہتے تھے۔ آئمہ کے کل سے پہلے عہد کا فون بھی آیا تھا۔ کم و پیش کی باتیں بھی واحد کی مستقبل کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے واحد کو تو نال دیا، تاہم آئمہ 14 طبق سے ضرور روشن کیے تھے۔ تمہیں میرے فیوچر کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس بلاگز کے بالزاک کی بڑھا پڑھو اور اچھے اچھے مصنفین کی روحوں کو خراج تحسین پیش کرو، جو تم جیسوں کے لیے عظیم خزانہ چھوڑ گئے ہیں۔ اس کی بکواس سن کر آئمہ بھی یقیناً تب اٹھی تھی۔ ہمیں فکر نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ تمہارا یہ سال بہت قیمتی ہے، مگر تمہیں کب اپنے فیوچر کی پرواہ ہے؟ ہم لوگ بھی مرے جاتے ہیں، تمہاری فکر میں ادھر ادھار رکھنے کی تو وہ بھی قائل نہیں تھی۔ واحد سر سے لے کر پیروں تک بھنا اٹھا تھا تو میں تمہارے پیروں میں گرا ہوا ہوں۔ تمہیں خود ہی مدر ٹیریسا بننے کا شوق ہے۔ جب کوئی بندہ روب جمانے کے لیے نہیں ملتا تو میرا دماغ چاٹنے لگتی ہوں۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، میری رہنمائی کرنا چھوڑ دو، خود کو اپنے بہن بھائیوں میں اور اس مسکین اکلوتی سہیلی تک محدود رکھو۔ آئمہ نے فوراً موضوع تبدیل کر دیا۔ ارے واحد، یاد آیا، تم نے میرے ہاتھ کے بنے موتی چور کے لڈو اور امرتی کھائی، یقیناً اسی طرح بند رکھے ہوں گے جیسے ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ تم نے خود تو کھانے نہیں، اس معصوم پردیسی اسامہ کو دے دیتا۔ غریب گھر کی مٹھائی کا ترسا ہوا ہے۔ دعائیں دے کر مجھے اب ان دنوں مجھے سخت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میڈیکل کی ٹف اسٹینڈرڈز نے میری مت مار کے رکھ دی ہے۔ آئمہ کی مزید بکواس بڑھتی دیکھ کر وہ فون بند کر دینا چاہتا تھا، جب وہ اس کا ارادہ بھانپ کر بول پڑی، فضول بک بک میں کام کی باتیں بھلا دیتے مجھے۔ آئمہ کے اس نئے الزام پر وہ پھر سے بھڑک کر رہ گیا تھا۔ اب جھوٹ بھی چوکو، مجھے ابھی نیچے جانا ہے۔ وہ میں نے تم سے پوچھنا تھا گھر کب آؤ گے؟ 2 مہینے ہو چکے ہیں، تم نے اپنی درشن نہیں کروائے ممی، تمہیں یاد؟ واحد نے اس کی پوری بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ پورے 1 ہفتے کی محنت، بلکہ بہت محنت، جنون، خوش اور جذبے کی بدولت واحد ٹیم کے باسکٹ بال کا مقابلہ جیت گیا تھا۔ اس کی جیت کا پورا یقین تھا، مگر یہ سوچ کر واحد کے اندر کی خوشی کچھ مانت پڑ گئی تھی کہ ان کا یہاں سے کوچ کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس دفعہ فروری میں برف باری پڑی تھی اور یہ برف جیسے تمام پاس آؤٹ کر جانے والے کینڈیڈیٹس کی آنکھوں میں جمتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی مدت پوری کر کے بہترین یادوں کو ہمراہ لیے جانے والے تھے۔ انہیں بھیجنے والوں کے دل میں بوجھل اور اداسی تھی۔ ان عظیم گروہ سے بڑی یادیں بھلائی نہیں جا سکتی تھی۔ واحد کا اپنا دل بھی بہت بوجھل تھا۔ ان کی کیریئر کا صحیح معنوں میں آغاز ہو رہا تھا۔ وہ سب الگ ہونے والے تھے۔ ان میں سے کسی کی منزل ایک نہیں تھی۔ کسی نے ڈاکٹر بنا تھا، کسی نے انجینئر بنا تھا، کوئی پاک فوج کو جوائن کر رہا تھا، کوئی مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کا رخ کرنے والا تھا۔ اس ساتھ وہ سارے دوست مل کر اپنے مستقبل کا منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ وہ اپنے خواب شیئر کر رہے تھے۔ اینول ڈنر اور اینول فنکشن میں سب کے والدین
بدن بھی آئے تھے، ان کی خواہش سے چمکتے چہروں خوابوں کے ستار لشک رہے تھے۔ واحد کو پہلی مرتبہ ممی اور عماد چاچو کے چہرے اپنے لیے فخر سے نظر آیا تھا وہ اس سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ واحد کو ہمیشہ بہت آگے، سب سے آگے دیکھنا چاہتے تھے۔ اینول ڈنر کے رات واحد کے لیے تمام دوست پچھلی بے شمار کے تازہ کر رہے تھے۔ تب اسامہ نے ان سب سے ایک سوال کیا، ان 5 سالوں میں تم نے سب سے زیادہ کس کو یاد کیا ہے؟ علی کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی ماما کو بہت یاد کیا ہے۔ فرقان اپنے بابا کے قریب تھا۔ قاسم اپنی بڑی باجی کو زیادہ یاد کر رہا تھا۔ اسامہ اپنی دادی کے لیے بہت اداس رہتا تھا۔ ندیم کے اپنی ہم عمر پھپھو سے بہت خوب دوستی تھی۔ کاشر اور تقی اپنی ماما کے لیے کمبل میں منہ دے کر روتے تھے۔ عباس اور فہد بھی اپنے ماما کو یاد کرتے تھے۔ جب واحد کی باری آئی تو اس کے سوال کیا گیا تو وہ ایک دم ہونک ہو گیا۔ وہ بھلا پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ کسے یاد کرتا تھا؟ کیا اپنی ٹیڑھی اپنے ڈیڈی کو، مری ہوئی ماں کو، ممی کو، یا اعجاز چاچو کو؟ واحد عہد ودیر موحد واحد کو، مگر وہ تو ان میں سے کسی کو بھی اتنی شدت سے یاد نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اس نے یاد کیا بھی تھا تو صرف اور صرف اپنے چاچو کی اس چالاک مکار عیار بیٹی کو۔ حقیقت تو یہ بھی تھی کہ اس نے بڑے الفاظ میں صحیح مگر آئمہ کو ہی یاد کیا تھا، مگر وہ ہی سب سے زیادہ اس کے سوچوں قابض میں۔ اکثر کلاس روم میں لیکچر کے وقت اسے آئمہ کی کوئی چالاکی کی یاد آ جاتی۔ میس میں لنچ کرتے ہوئے اور بریانی روسٹ کے لطف انداز ہوتے ہوئے اسے آئمہ کے ہاتھ کا مچھلی پلاؤ یاد آ جاتا۔ دراصل آئمہ نے اپنے بکواس کا حصار کچھ اس طرح سے واحد کے ارد گرد کھینچ رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کے حصار سے زور سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ ان دونوں کی ہی تو بات تھی جب اس نے FSC میں ٹاپ کیا تھا۔ تب ممی اور اعجاز چاچو نے اس کے اعزاز میں بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا تھا، جس میں اس کے پرانے ٹیچرز اور کلاس فیلوز کی دعوت کی تھی۔ اس پارٹی میں اختتام کے واحد کے ساتھ دوستوں نے اپنے ارادوں کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ مشرفین کے زردک کلر کی ساڑی کا پلو لہراتی ممی سہج کر قدم اٹھاتی ہوئی نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی اور آتے ہی کسی مان اور دھونس بھرے لہجے میں اس کے پیروں تلے سے زمین گھسا دی تھی۔ میرے واحد تو انشاءاللہ فوج میں کمیشن لے گا۔ میرا بڑا پرانا خواب ہے یہ کہ میں واحد کو یونیفارم میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھری محفل کے سامنے اپنے BA کے ایڈمیشن کا بتا دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس امریکہ جانا چاہتا تھا اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اعلیٰ ڈگری لینا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس کی خواہش، خواب یا تمنا کوئی انوکھی نہیں تھی، تاہم اس کا لہجہ، انداز اور الفاظ اتنے تلخ تھے جو ممی سمیت لوگوں کو پتھر کر چکے تھے۔ اس نے فوج میں جانا تھا اور یہ نہ آئمہ کی طرح ڈاکٹر بننا تھا، اسے بزنس کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بڑا سا کرنچ لے کر آتی ہوئی آئمہ اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ اس کی رنگت کیسی موم کی طرح سفید پڑ گئی تھی۔ واحد نے غور نہیں کیا تھا، اس کے تو قدم ہی ڈگمگا گئے تھے۔ تاہم یہ سب کیفیات لمحاتی تھی۔ ممی بھی سنبھل چکی تھی۔ آئمہ نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ تب ہی وہ سب کے درمیان کیک رکھتی ہوئی ٹھوس اور مستحکم لہجے میں بولی، وش یو گڈ لک واحد۔ اس نے بڑے خوبصورت مسکان لبوں پر سجا کے واحد کو مخاطب کیا۔ مجھے واحد کی سوچ پر بہت خوشی ہوئی۔ میرا بیٹا آگے بڑھنے کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے اور مجھے امید ہے یہ اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب ہوگا۔ ممی کے اعلان ظرفی نے اگرچہ واحد کو کچھ خوفزدہ کر دیا تاہم بڑی ڈھٹائی سے مسکراتا رہا۔ البتہ اسامہ نے اس خوب سخت سست سنائی۔ کچھ دن مزید گزرے تو واحد پھر سے گھر میں بھونچال لیا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مزید تعلیم پاکستان میں جاری نہیں رکھے گا، اسے ہر صورت امریکہ بھجوا دیا جائے۔ مگر ایک مرتبہ پھر واحد کی خواہشات کو پیروں تلے رون دیا گیا۔ اس کی ضد کرنے، غصہ کرنے
پڑھنے جھگڑنے کے باوجود نہ ممی کی باہر بھیجنا چاہتی تھی نہ ہی ڈیڈی اس کے لیے ویزا بھیج رہے تھے۔ اس دفعہ ممی کی حمایت میں پورا گھر اٹھ کھڑا ہوا تھا، نہ صرف آئمہ بلکہ اس کے چاروں بھائی واحد کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ اس ممی سمیت گھر کے ایک ایک فرد سے چڑ ہو گئی تھی۔ اس کی تمام تر ضد، غصہ، بھوک ہڑتال بیکار ہو گئی تھی۔ عماس چاچو اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا آئے تھے، یا کسی بھی فرد کو واحد کی پرواہ نہ تھی۔ وہ احتجاجاً بھوکا پیاسا یونیورسٹی چلا جاتا اور ممی چچی اطمینان سے اپنے بھائیوں کو پراٹھے ٹھونستی رہتی۔ ان دونوں پر بہت سی مطمئن نظر آتی تھی۔ واحد کے دل سے ان لوگوں کے لیے نرمی، پیار، سکون، اطمینان سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان لوگوں کو زچ کرنے کے لیے ہر ہرجہ استعمال کرتا تھا۔ ممی کی صدیوں سے بنائے قوانین، اصول اور قواعد اس نے ٹھوکروں سے اڑا دیے تھے اور وہ ہر کام کرتا تھا جس سے ممی اور خصوصاً آئمہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ گھر لیٹ آنا، اکثر کھانا بھی باہر سے کھانا، زیادہ وقت سیر سپاٹوں میں گزارنا۔ تاہم پڑھائی سے اتنا لاپرواہ ہرگز نہیں تھا، مگر ظاہر یہی کرتا تھا۔ تھوڑا وقت آگے گزرا تو واحد نے ایک گھر سے کھانا اور گھر میں ہی سونا شروع کر دیا۔ تاہم گھر والوں سے اس کی تعلقات بحال نہیں ہو سکے اور گھر والے بھی محض اسی بات پر خوش تھے، کم از کم واحد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ان کی محبت اور پیار کا انتہا تھی، اس کی غلطیوں کو، کم فہمیوں کو درگزر کر دیتے تھے۔ اگرچہ ممی نے ہاتھ ہلا رکھا تھا مگر آئمہ کو پورے اختیارات دے رکھے تھے۔ میڈیکل کے ٹف پڑھائی سے وقت نکال کر وہ اس کی سہیلی کو خصوصاً طور پر واحد کی جاسوسی کیا کرتی تھی۔ وہ کملوں کو تو کچھ نہیں کہتا تھا مگر اس کی 1.5 سال بڑے پن کا لحاظ کر جاتا تھا۔ یہ بھی انہی دنوں کا قصہ ہے جب وہ روپٹ کر اپنے سیمسٹرز مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آئمہ اور اس کی تکرار معمول کا حصہ تھی۔ وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی اس کی بے بہودہ شرارتوں کو کملا آپی بھی حصہ ڈالنا پہنچ جاتی تھی۔ اس صبح واحد اپنی نیند پوری کر کے نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد نیچے آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر گھاوانوں سے بھر چکا تھا۔ واحد کو دیکھ کر سب کی چہروں پر مسکراہٹ چمک اٹھائی تھی۔ آج وہ بہت دن کے بعد ساتھ ناشتہ کرنے آیا تھا، سو ممی اور عماد چاچو بہت ہی خوش تھے۔ ایک سنہری تشتری میں گرما گرمیاں جلیبیاں مل کر آئمہ کچن سے باہر نکل آئی۔ میں یہ کھاؤں گا۔ واحد سے زیادہ دیر تک صبر نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ تمہارے لیے یہ حرام ہے۔ ایسا کرارا جواب آئمہ کی طرف سے ہی مل سکتا تھا۔ اس کے چاروں بھائی کی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھنے لگا جب واحد نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو یہاں ابھی تمہارے من پسند ناشتہ آ جاتا ہے۔ مجھے نہیں کھانا کرنا۔ واحد جیسے اینٹ گیا تھا۔ چل یار محبوبہ جیسے نخرے نہ دکھا۔ احد نے زبردستی گلے میں باہیں ڈال دی تھی۔ تب ہی بڑا سا تھیل رومال سے ڈھک کے کملا آپی آتی دکھائی دی۔ اس کے خون کے دیکھ کر واحد کی جان میں جان آئی تھی۔ یقیناً کملا اپنے گھر سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لائی۔ اس نے مسکرا کر اٹلا کر اور قدرے شرما کر تھال موہد اور دوید کے سامنے رکھ دیا تھا۔ واحد کچھ ہونک ہو گیا تھا مگر اس کے گلابی چہرے پر پھیلی سرخی نے اس کے اندازوں پر مہر لگا دی تھی۔ یقیناً ممی کو کوئی ایک بیٹا کملوں کے کملے پن پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے موہد اور دوید کو غور سے دیکھا جو کملوں کے بیر ہٹی بننے پر قطعاً متوجہ نہیں تھے، اور واحد ابھی بڑے اطمینان سے جلیبیاں ٹھونس کر اخبار پڑھ رہا تھا۔ پھر جانے کملوں نے یہ ناز بھری ادا کسے دکھائی، کیا مجھے اپنی اس سوچ پر وہ سر تھال کر رہ گیا تھا۔ خوف کے مارے اس سے کچھ سوچا نہیں گیا تھا۔ پھر قیمہ والی پراٹھے، بھنی ہوئی کلیجی اور اچاری ہانڈی دیکھ کر کوئی سوچ ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، سو آئمہ کو چڑچڑا اور جتلا کر سنہری تھال پر جھپٹ پڑا۔
جھپٹ پڑا تھا۔ یہ سب کچھ لے کر آنا ضروری تھا۔ آئمہ یہ برداشت نہ کر سکی تو پھٹ پڑی۔ اس کی بنائی جلیبیاں ٹھنڈی ہو چکی تھی، جبکہ کملو شان سے بے نیازی سے فرما رہی تھی تو یہ کیا خالی ہاتھ آ جاتی تو ایک تو اتنا اچھا ناشتہ لائی ہوں اور اوپر سے محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ کون سا میرے لیے لائی ہو؟ وہ واحد کو پراٹھے کھاتے دیکھ کر اور بھی غضبناک ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سنہری شیرے سے بڑی جلیبیوں پر کملوں کے پراٹھوں کو ترجیح دے رہا تھا۔ آج تک اس کے ہاتھ سے بنی کسی چیز نے اس نے تعریف نہیں کی تھی، جبکہ اس کے کملوں کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا۔ کملو آپی، آپ کے ہاتھ میں تو ذائقہ بہت ہے۔ واحد نے اسے مزید سے لگایا۔ اگرچہ جیسے کہ ہاتھ میں ذائقہ ہے، پر آئمہ جیسی کوکنگ کوئی نہیں کر سکتا۔ احد نے بروقت مداخلت کی تھی۔ اسے اپنے بھائیوں پر ایسے ہی مان نہیں تھا۔ اپنی بہن کی سیکنڈ کہیں نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایسی سیاسی تعریف، کتنے چالاک ہیں آپ، وہ ٹھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ادھر واحد کے ہونٹوں پر بڑا شگفتہ تبسم نمودار ہو گیا تھا۔ پھر ودیع اور موہت کے دانت ٹھوسنے لگے تھے۔ واحد ہونٹوں کی طرح ان لوگوں کو ہنستا دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ آپس میں معمولی سی نوک جھونک میں مصروف ہو چکے تھے۔ دراصل احد پریکٹس کر رہا ہے کہ فیوچر میں آئمہ اور کملو نے اس گھر میں جو رہنا تھا دونوں ہی کوکنگ کی شیدائی ہیں۔ سو فیوچر میں یہ گھر مچھلی بازار بن جائے گا۔ یہاں کوکنگ شوز ہوں گے، کھانوں کے مقابلے ہوں گے اور سب سے بدلی حالت ان کے شوہروں کی ہوگی۔ کملو پر ترس آ رہا تھا۔ مستقبل میں بھی آئمہ نے اپنے شوہر سے اس کی تعریف ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے تو پھر میری ساری حمد رویاں اپنی کملو بھابھی سے ہیں۔ وحید کے مزاحیہ انداز نے آئمہ سمیت سب ہی کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ فوراً ہی کرسی سے گھسیٹ کر ٹشو اٹھا اور بھاگ نکلا۔ باہر آ کر ہی پیشانی پر امرتا پسینہ صاف کرتے ہوئے اسے وحید کی بات سوچ کر جھڑی آ رہی تھی۔ انہی دنوں کملو اور آئمہ نے MBBS میں شاندار کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ان دونوں کا ہاؤس جاب اسٹارٹ تھی اور پورا دن آئمہ گھر میں نظر نہیں آتی تھی، مگر جب گھر میں ہوتی تو پرانے ہتھیاروں سے لیس میدان میں اتر آتی تھی۔ اس دن بھی واحد کا پریون سے کپڑے استری کروا رہی تھی جب آئمہ عجلت میں اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پروین، کیا کر رہی ہو تم؟ نیچے جاؤ، ممی بلا رہی ہیں تمہیں۔ اس نے پروین کو نیا رقم بنایا سنایا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے استری پکڑ لی تھی۔ جب واحد واش روم سے نہا کر باہر نکلا، پروین کی جگہ آئمہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے تولیے بیڈ پر پھینک دیا۔ پروین کہاں ہے؟ تم نے میرے کپڑوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ اس نے آئمہ کے ہاتھ پر سے شرٹ کھینچ لی۔ ایک تو تمہارے کام کرتی ہوں، مفت میں ہر چیز کرنے سے پہلے حاضر کر دیتی ہوں، اور اوپر سے صاحب بہادر کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ آئمہ نے اس کے ہاتھ سے شرٹ دوبارہ کھینچ لی تھی۔ واحد نے اس کی استری کی ہوئی شرٹ دوبارہ گول مول کر اچھال دیا اور ایک دوسری شرٹ بغیر پریس کیے پہن لی۔ آئمہ حق تک سے کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ تم اس قابل ہو ہی نہیں، یہ تو بس میں ہی جانے غصے سے بولتے ہوئے اس کی آواز اتنی بھر کیوں آئی تھی، یا پھر واحد کو ہی شک گزرا تھا، مگر اس نے آئمہ کی آنکھوں میں چمکیلا پانی بھی امڑتا ہوا دیکھا تھا۔ اندر کہیں اس سے کمینی سی خوشی سرشار کرنے لگی تھی۔ آخر اس نے بھی
آخر اس نے بھی اسے منہ پٹ چڑیل کا منہ بند کر دیا ہی دیا تھا۔ پھر تو وہ پھر اکثر ہرٹ کرنے لگا تھا۔ یہ شغل نہ جانے کب تک جاری رہتا، جب ایک روز اچانک ڈیڈی نے پاکستان آنے کی اطلاع دی تھی۔ واحد بھی چونکہ فائنل سیمسٹر سے فارغ ہو چکا تھا، اس کا MBA مکمل ہو گیا تھا، سو وہ ابھی ان دنوں سارا وقت گھر میں گزار رہا تھا۔ لیکن اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ممی آئمہ کو ساتھ لیے دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھی، اس کا زیادہ وہ وقت بازار میں گزارتا تھا۔ اس دن آئمہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، جب ٹی وی پر کوئی میچ دیکھتا واحد موقع پر پا کر اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا تھا۔ کچھ چاہیے، اس کی آواز کیا ڈیڈی کے لیے رزق برق ملبوسات خریدے جا رہے ہیں؟ اس کی طنزیہ لب و لہجے پر وہ کہلا کر ہنس پڑی۔ بھاڑ میں جاؤ تم! واحد دانت کچکا کر پلٹنے ہی والا تھا جب آئمہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گئی۔ ارے ارے کہاں جا رہے ہو؟ سنو تو! آئمہ نے واحد کا بازو کو بونچ لیا، اس کے منہ لگا کر ہی پچھتا رہا تھا۔ رزق برق ملبوسات خریدنے کی وجہ پوچھے بغیر جا رہے ہو؟ بتاؤ! اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ احد اور کملوں کی منگنی ہونے والی ہے۔ واحد کا منہ تو مارے حیرت کے کھلتا گیا۔ احد اور کملوں! مگر کیسے؟ احد کیسے مان گیا وہ کملوں جس کے کملے پن پر آئمہ کے سارے بھائی ایسے نادر اور نایاب جملے کسا کرتے تھے؟ اب اس کملوں سے واحد کی منگنی ہو رہی ہے؟ احد کی منگنی ہو رہی تھی، جو بہت ہی ذمہ دار اور قابل ترین سرجن تھا۔ اگرچہ کملا خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ بھی، مگر کچھ بدو کی کمی تھی، بدو بھی تھی۔ ان سب کے ہاتھوں مذاق کا نشانہ بننے والی کملا احد کے دل کی مالکین بنے جا رہی تھی۔ احد صاحب کے رضا کے عین مطابق تو ہو رہا ہے۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ احد کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ واحد نے انتہائی ذوق سے کہا تھا۔ دماغ ہی چلتا ہے تو محبت ہوتی ہے۔ واحد ہونکا کر آئمہ کے برتن دھوتے دیکھ رہا تھا۔ پھر بہت سارے دن دبے پاؤں گزر چکے۔ واحد کو ڈیڈی کے اچانک واپس آنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے یہی خیال کیا کہ وہ واحد منگنی کے لیے آ رہے ہیں، احد کی منگنی کے لیے آ رہے ہیں، مگر ڈیڈی نے یہاں آ کر دھمکا تھا کہ وہ مستقل واپس آ چکی ہیں۔ واحد کے لیے ڈیڈی کا یہ انکشاف انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ جو یہاں ایک دن گزارا تھا، ایک ڈیڈی ویزا بھیجیں گے اور وہ امریکہ چلا جائے گا۔ ڈیڈی کی پلاننگ سن کر وہ ہوش یافتہ رہ گیا تھا۔ ممی کی فیملی اور ڈیڈی نے ہمیشہ اس کے ارمانوں کا خون قیاد کیا تھا۔ پہلے ممی نے اس سے باہر جانے نہ دیا، اور اب MA کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلے جانے، اور اب ڈیڈی اسے خون کے آنسو رلانے پہنچ چکے تھے۔ گویا باہر جانے اس کا اکلوتا خواب کانچ کی مانند بکھرنے والا تھا۔ ڈیڈی کی فیملی، اس کے گھر والے فوراً گھل مل گئے تھے۔ ممی کی دوسری امی سے خاصی دوستی تھی۔ آج کل دونوں میں ہی دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھی۔ اپنی نئی ممی سے تو اس نے زیادہ بات نہیں کی، مگر اپنی چھوٹی بہن سے زیادہ عرصہ دور نہیں رہ سکا تھا۔ کچھ وہ تھی بھی بہت پیاری، معصوم اور بے حد محبت کرنے والی۔ کرن، کتنی بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے بھائی! ہم سب اب ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ مائلہ 1000 مرتبہ یہ الفاظ دل میں دہرایا کرتی تھی۔ اگرچہ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، مگر واحد کے خواب، شوق اور خیال اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے تھے۔ ڈیڈی اپنے بزنس سیٹ کرنے میں الگ ہو گئے تھے۔ واحد اور اس کا پیارا دوست اسامہ کا کالج سے چند سال پہلے پاس آؤٹ ہو کر کے مختلف شہروں میں تعینات ہو چکے تھے۔ دونوں کی شانوں پر کچھ نئے اسٹارز کا اضافہ ہو چکا، اور ایک مرتبہ پھر واحد کی خواہش اور ضد کے سامنے ڈیڈی کی شرط دیوار چین بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے امریکہ جانے کا تمام انتظامات کروا دیتا ہوں، تاہم میری ایک شرط ہے۔
تمہیں یہاں نکاح یا شادی کر کے جانا ہوگا۔ ڈیڈی نے فیصلہ کن لہجے میں ایک بات اسے سمجھا دی تھی، اور امریکہ جانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ خیر، پھر ڈیڈی کی شرط اتنی بڑی نہیں تھی۔ ڈیڈی نے اسے ریڈنگ روم میں بلوایا تھا اور بہت سے جمع شدہ ایک بات اس کے کانوں میں ڈال دی تھی۔ ڈیڈی نے اسے بتانے کی کہ کیسے انہوں نے محبت کی، امریکہ میں کتنے دھکے کھائے تھے، کتنا ذلیل خوار ہوتے رہتے تھے، اور کتنے بے شمار سال بے روزگاری میں بھی رہے تھے، اور اپنی تجربہ کاری کے باعث ایک ایکسیڈنٹ کے جرم میں کافی سال جیل میں بھی گزارے تھے۔ تب اس کی دوسری امی نے نہ جانے کیسے محنت مشقت کر کے وکیل کو دینے کے لیے رقم جمع کرتی تھی۔ دراصل ممی اور اماز چاچو نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سب ٹھیک ہے کی خبر دیتے تھے۔ ڈیڈی اس کے لیے بہت بھاری رقم اور تحائف بھیجا کرتے تھے۔ وہ ویسی ہی باتیں بچپن سے سنتا آیا تھا، جبکہ ڈیڈی اب اس کوئی ایک اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ ڈیڈی اتنے سال جیل میں رہنے کی وجہ سے پاکستان اس کے نام بھوٹی کوڑی نہیں بھیج پائے تھے، اور اس کی یاد میں تڑپتے رہتے تھے، پھر واپس آ نہیں سکتے تھے۔ اس کی تمام تعلیم و تربیت کا سرا ممی اور اماز چاچو کے سر جاتا تھا۔ جب وہ شرمندہ ہو کر اپنے بھائی کو فون کرتے تھے، چاچو الٹا ان سے خفا ہو جاتے۔ واحد انہیں اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز تھا، اور اس سے خرچ کرتے ہوئے انہیں قطعاً پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ڈیڈی نے اسے بتایا تھا کہ اول روز سے لے کر آج تک اس کی بورڈنگ میں اخراجات سے لے کر یونیورسٹی لیول تک کی تعلیم انہوں نے 1 روپیہ اماز چاچو کو نہیں دیا تھا۔ ڈیڈی اپنے بھائی کی محبتوں، پیار، احسار خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے قرض دار تھے، اور ان کی محبت کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتے تھے۔ بعد میں ان کے حالات بہتر ہو جانے کے باوجود بھی اماز چاچو نے ان کی فاحد پر خرچہ کرنے کے لیے کبھی 1 روپیہ نہیں لیا تھا۔ ڈیڈی کے نم آنکھوں میں اماز چاچو کے لیے محبتوں کا جہان آباد تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اس سے واحد ڈھیرا کھٹک ضرور ہو رہا تھا۔ کہیں دور اسے خطرے کے الارم بھی محسوس ہو رہے تھے۔ پھر کچھ دن بعد اس کے تمام سوسے اور خدشے ناگ کی طرح چھنکارتے اس کے سامنے آ گئے تھے۔ احد اور قبلوں کے ولیمے کے فنکشن میں ایک باقاعدہ اور واحد اور آئمہ کی منگنی کا اعلان کر دیا تھا۔ کوئی شاکڈ ہوا تھا یا نہیں، تاہم واحد کی آنکھوں کے سامنے تو زمین و آسمان گھوم گئے تھے۔ اس کی دوسری امی نے آئمہ کو انگوٹھی پہنائی تھی، تب وہ کچھ بول نہیں پایا تھا، مگر فنکشن کے بعد تو گویا سلطان ہاؤس میں بھونچال آ گیا تھا۔ واحد نے بھیانک دہل اعلان کر دیا تھا کہ اس سے یہ زبردستی کا رشتہ قطعاً گوارا نہیں تھا، اور اسے جبراً منگنی کے سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا تھا۔ مگر ڈیڈی کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ ڈیڈی کے دل میں تو وہ مدتوں سے تھی۔ اس کی تو دوسری امی اور مائلہ کو بھی اب آئمہ نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے گھائل کر دیا تھا۔ واحد کی ناگواری، غصہ زد، نفرت اور مسترد کرنے کی خبر سن کر بھی بڑے مطمئن تھے۔ یقیناً اس نے اپنی عزت و نفس نور ناکام کی کوئی چیز نہیں تھی، ورنہ جتنی دفعہ وہ اسے مسترد کر چکا تھا، اپنی ناپسندیدگی اور غصہ کا اظہار کر چکا تھا، اب تک تو آئمہ کو چاہیے تھا 1000 مرتبہ اس پر لعنت بھیج دیتی، منگنی کی انگوٹھی اس کے منہ پر دے مارتی، یا پھر خود ہی انکار کر دیتی۔ واحد نہیں جانتا تھا کہ بچپن سے ہی شیبہ کے دل میں سجانے والی بلا کیسے ایک ہی جھٹکے سے اسے شیبہ کو نوچ پھینک دیتی، جبکہ اس کی ماں نے بہت دائل عمر میں ہی واحد کے حوالے سے کچھ خواب آنکھوں میں سجا دیے تھے۔ کچھ عمر کے بڑے پکے خواب تھے۔ بھلا
بھلا ان کے رنگ کیسے اتر جاتے۔ آئمہ کو پورا یقین تھا کہ وہ صرف امریکہ جانے کے لالچ میں اس نام نہار رشتے کا ہار گلے میں لٹکائے ہوئے ہے۔ امریکہ جاتے ہی منگنی توڑنے کا سندیسہ سنا دے گا، اور اس کے سارے خدشات اور انداز تب ہی ثابت ہو گئے جب وہ ایمبی کے چکر لگاتے بڑا مسرور تھا، اور آتے جاتے آئمہ کو جتلانے سے باز نہیں آتا تھا۔ جاتے ہی میم پر گا، میرے انتظار میں نہ بیٹھی رہنا، میرے نزدیک اس منگنی کی کوئی اہمیت نہیں۔ واحد کے یہ الفاظ اس کے اتار پر کاری ضرب تھے۔ آئمہ کو دوبارہ یاد مسترد کرتا تھا، آخر کس بنیاد پر کیا وہ ان پڑھ تھی، بدصورت تھی، بدکردار تھی، جس کو گرنوں سے اپنی سوچوں، خیالوں اور خوابوں کی ڈوریں تھما رکھی تھی، آج وہی اس کی خاک دھول کر رہا تھا۔ اس دن بھی صبح صبح وہ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ جاتے کے ساتھ ہی منگنی توڑوں گا، تم یہ انگوٹھی اتار کر مائلہ کو دے دینا۔ وہ فریج میں سے جوس نکالتا ناشتہ بناتی آئمہ کے سر پر تھوڑا مار رہا تھا۔ آئمہ کے تاثرات اسے مزہ دیے گئے تھے۔ اس کی پھیکی بڑھتی سفید رنگت اور لرزتی پلکیں کتنی خوبصورت ساخت واحد کے نصیب میں آئی تھی۔ کل کے توڑنے آج ہی منگنی توڑ دو، میں تو شکرانے پڑھوں گی۔ تم جیسے فضول بےہودہ شخص کے ساتھ زندگی ضائع کرنے سے بہتر ہے بندہ کنوارا ہی مر جائے۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ منگنی تو میں ضرور توڑوں گا، پر ایک مرتبہ امریکہ چلا جاؤں۔ وہ اسے جلا رہا تھا۔ امریکہ چلا جاؤں؟ وہ اس کے لہجے سے نقل اتار رہی تھی۔ میرے ساتھ منہ ماری کرو گے تو ڈیڈی سے کہہ کر تمہارے ویزا کینسل کروا دوں گی، اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ اور اس کی دھمکی صحیح معنوں میں واحد کا سانس تک الجھا دیا تھا۔ اس کی دھمکی چونکہ محض دھمکی نہیں تھی، اور وہ عمل کر کے بھی دکھاتی تھی۔ امریکہ نہیں جاؤ گا تو مر جاؤں گا، مگر یہ فضول سا رشتہ تو پھر ہر صورت توڑ ڈالوں گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر آئمہ کا رنگ بدلتے دیکھ رہا تھا۔ کمانا جو مرضی کرو مگر میری جان چھوڑ دو۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتی ایک لخت سے باہر نکل گئی۔ واحد اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے والے آنسوں کو ٹھٹکا دیا تھا۔ تو کیا آئمہ کا یہ رشتہ اتنا عزیز تھا، یا پھر محض اپنے جاننے پر آزارہ تھی؟ یہ سوچ بڑی دیر کے بعد اس کے ذہن میں آئی تھی، مگر وہ ایک مرتبہ پھر تقدیر کے شکنجے میں جگڑ گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہٹے کٹے ایک دم فٹ چاک و چوبند ڈیڈی ہارٹ اٹیک کی زد میں آ گئے تھے۔ اگرچہ اٹیک شدید نہیں تھا، مگر دوسری امی اور مائلہ سخت ہراساں ہو گئی تھیں۔ اس کے امریکہ جانے میں مختصر سے دن رہ گئے تھے، مگر مائلہ سے اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ ڈیڈی کو آپ کے نیچے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے بھائی، آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر مت جائیں۔ فی الحال اس نے امریکہ کا جانا ملتوی کر دیا تھا۔ یہ خبر گھر بھر بہت مسرور اور شاد کر چکی تھی، گویا سب چاہتے تھے یہی تھے۔ ڈیڈی نے صرف بیمار ہوئے، بلکہ انہوں نے 9% دباؤں کی طرح میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مائلہ کو اور تمہیں ہر بار دلا والا دیکھنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ رٹ لگا کر اسے عاجز کر دیا تھا۔ ڈیڈی کی یہ رٹ آماز چاچو اور واحد کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، سو وہ ڈیڈی کی خوشی اور خواہش پورا کرنے کے لیے پورے دل سے تیار ہو چکے تھے۔ آماز چاچو نے اپنے خلوص کی آخر ڈونگرے برسا کر ڈیڈی کے اس کی پریشانی کا بھی گویا خاتمہ کر دیا تھا، اور مائلہ کو موہد کے لیے مانگ لیا تھا۔ جانے چاچو کے بیٹے اتنا فرمادار کیسے تھے؟ چاچو نے ایک فون کیا اور موہد کھاڑیوں سے اٹھتا ہوا لاہور لنچ پہنچ گیا تھا۔ ڈیڈی کو گویا وہ جہاں کی خوشیاں مل گئی تھیں، ان کی خواہش پر موہد اور مائلہ کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ تاہم جب واحد کی باری آئی تو وہ ماش کے آنے کی طرح اینٹ ہو گیا۔ اس نے
نے آئمہ سے نکاح کرنے پر طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ منگنی توڑ بھی سکتا تھا مگر نکاح توڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ معصوم کا گڑا ہوں جس کا دل چاہے گا میرے بارے میں فیصلہ کرتے رہے گا۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ سب کے ناجائز فیصلوں کی بھینٹ چڑھا گیا ہوں۔ میں ناک پہنچنے کی عمر میں کالے پانی کی سزا دے دی پر کسی یہ سے کیا شکوہ کروں گا جب آپ کو ہی میرا احساس نہیں ہے۔ واحد نے اپنے اندر کے اس کے زہر کو اگل ہی دیا تھا۔ اس کی ممی اور ماں چاچو کے منتفر کرنے کا سبب بنا تھا۔ ان کا ننھا ذہن بورڈنگ کی سختیوں کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر آشیانے سے دور رہنے کا اذیت پلتی رہی تھی۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناسور کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ڈیڈی کے ہزار لائل سن کی پر اذیت مشقت سے بھری زندگی کے بارے میں سن کر بھی اس کا دل بھی نہیں پستا تھا۔ ڈیڈی نے تنگ کر اگر ساری نرمی پیار اور حالات ایک طرف لپیٹ کر رکھ دی تھی۔ انہوں نے غصے میں غضبناک ہو کر کہا تھا، میں دیکھتا ہوں امریکہ میں بغیر پاسپورٹ اور پیسے تم کیسے رہتے ہو اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ جانوروں کی طرح کام کر کے بھی 2 وقت کی روٹی کما نہیں پاؤ گے۔ تم من مانیاں کر کے ضرور پچھتانے والے ہو اور میں تمہیں پچھتاتا نہیں دیکھ سکتا۔ ڈیڈی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر واحد کا دل بری طرح لرز گیا تھا۔ وہ اپنے بیمار باپ کو کتنا پریشان کر رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ اس کا باپ پردیس کی مشقت کاٹ کر آیا تھا۔ وہ شرمندہ اور ضرور تھا مگر اسے پشیمانی اور جذباتی گفتگو کے دوران بھی اس نے دماغ کو حاضر رکھا تھا۔ وہ پھر بھی آئمہ کے ساتھ نکاح کا رسک لینے والا نہیں تھا۔ وہ بہت چالاک، مکار اور بھاپا پھپھے گھٹنی ٹائپ کی لڑکی تھی۔ اسے ہرگز کسی جیسی معصوم زیرہ دیوار تھوڑی کملی اور سیدھی سادی لڑکی پسند تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے اب سمجھ میں آیا تھا کہ احد نے کملو کی کسی خوبی سے متاثر ہو کر اسے شادی کی تھی۔ دراصل مرد کو کبھی بھی زبان دراز عورت پسند نہیں آتی۔ منہ پھٹ اور اتنی تین حاضر جواب بنتی عورتیں محفل کو لوٹ سکتی ہیں مگر کسی دل نہیں۔ آئمہ کی زبان کی جو ہر کلمہ خود ہی گواہ تھا، وہ اسے لاجواب کر کے جو غرور سے تاج لیتی تھی۔ تب واحد کا دل چاہتا تھا کہ اس کی گردن دبوچ کر موڑ دے۔ وہ اسے جو نکاتی یا متوجہ نہیں کرتی تھی، محض طنز کے تیر لگا کر اسے آگ بگولا کر دیتی تھی۔ وہ اپنی ہمیشہ آرام سے بیان کرتا، نکاح سے انکار کرتا، تب بات اتنی نہ بڑھتی مگر اس نے انکار جہاں ممی اور چاچو کے دل کو چیننا پہنچائی تھی، وہیں آئمہ بھی بھیج کر رہ گئی تھی اور ڈیڈی نے گویا اسے ہر طرح کی آزادی دے کر اپنے پچھلے رویوں کی تلافی کر لی تھی اور اسے اپنی طرف سے ہر فیصلے سے آزاد کر چکا تھا۔ پھر وہ مبارک دن آ گیا جب اس نے اس زیادہ زندگی سے رہائی ملنے والی تھی۔ اسے ممی اور اعجاز چاچو نے آنسوؤں کے سائے تلے رخصت کیا۔ احد اور واحد نے البتہ خوب ناراضی کا اظہار کیا، جبکہ نرجسی اور کملو نے تمام کملے پن کا بہار میں بھونک کر اس کے خوب رتے لیے۔ گھر والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ہر بندے نے حسب توفیق منہ سجار رکھا تھا۔ البتہ آئمہ اسے غائب ہو چکی تھی، گویا دنیا سے اس کا نشان ہی مٹ گیا ہو۔ اور روشنیوں میں چمکتے شیشوں کے شہر نیو یارک پہنچ گیا تھا، گویا وہ خوابوں کی طلسماتی نگری میں اتر گیا۔ وہ ایک نئی انوکھی الگ سی جگمگاتی دنیا کو دریافت کرنے آیا تھا مگر یہ دریافت اتنی جلدی پچھتاوے میں بدلے گا یہ واحد سلطان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ شروع کے 2 مہینے تو بڑے مزے میں گزرے۔
شروع کے 2-4 مہینے تو بڑے مزے میں گزرے تھے۔ ڈیڈی نے اسے خوب رقم دے کر بھیجا تھا، اکاؤنٹ بھی ڈالر سے فی الحال بھرا بھرا تھا، سو 3-4 مہینے موج مستی میں گزر گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اگلے پچھلے یاد آنے لگے تھے۔ وہ دل بڑا کر کے خود کو خوب دلیر ثابت کرنا چاہتا تھا، سو گھر فون کرنے سے پرہیز ہی کرتا تھا۔ ویسے بھی گھر میں اس کا فون سوائے نامعلہ دوسری امی اور ڈیڈی کے کوئی اور سنتا ہی نہیں تھا۔ ممی تھیں جو کبھی کبھار دل کے مجبور کرنے سے اس سے بات کر لیتی تھی، تاہم چاچو سمیت احد وحید واد نے اسے اگر کوئی فون اٹھاتا بھی تو سلام دعا سے پہلے ہی مائلہ کو آواز دے کر بلا لیا جاتا۔ تب شاید پہلی مرتبہ واحد کے دل میں کو دھچکا لگا تھا، ان کی بہن کو 1000 مرتبہ ٹھکرا کر آیا تھا، 101 مرتبہ رد کر چکا تھا، پھر واحد ان لوگوں سے کیسی نرمی کی امید رکھتا تھا۔ 3-4 مہینوں میں اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ گھر والوں کی محبتوں کے بغیر پردیس میں کیسے رہا جاتا ہے۔ اگر ممی نے اسے بورڈنگ بھیجا تھا تو ہر 2 ہفتے پھر اسے ملنے پورا کنبہ پہنچ جاتا تھا، اگرچہ بظاہر بڑے دل کے ساتھ کرتا تھا، مگر لاشعوری طور پر اپنوں کے آواز سن کر وہ اندر تک پرسکون اور سرشار وجود تھا۔ کبھی اس کا دعویٰ تھا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والے میں سے نہیں، اب جانے کیوں مڑ کر کے ہر بلاک کے ہر دریچے میں کھڑا ایک خفا لڑکا دکھائی دینے لگتا تھا، اور اس دوران پریشان، اپنے گھر سے دور، اپنوں کے یاد میں اداس اور غم زدہ، وہ ممی کو اپنے گھر کو کہیں دور اندر خاموشیوں میں، رات کی تاریکیوں میں خود سے بھی چھپ کر یاد کیا کرتا تھا۔ پھر اسی کالج میں اس نے سب سے زیادہ آئمہ کو یاد کیا تھا، چاہے برے الفاظ میں ہی صحیح۔ وہ کسی بھی اتوار اسے فون کرنا نہیں بھولتی تھی، مگر وہ اسے فون کرنا کیوں نہیں بھولتی تھی، یہ تب وہ نہیں سمجھتا تھا۔ یہ سب اب لاکھوں میل دور بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ اس کا دل یہاں آ کر من پسند خواہش خواب کی تعبیر پا کر بھی ناخوش تھا، لیکن بندھی سی ایک روٹین تھی۔ یونیورسٹی سے اپنے فلیٹ تک اسے یہاں کام نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ڈیڈی اکاؤنٹ ہر مہینے بھر دیتے تھے، مگر وہ آسائشات پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ذلت کا ایک بڑا حصہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ بیٹے کہاں گم ہوا تھا؟ چیز وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی ہر سوچ لہراتی، ویل کھاتی، انبھالتی ہوئی اس منہ پھٹ بدلحاظ لڑکی کے ارد گرد گھومنے لگتی تھی۔ وہ کتنا احمق، کم فہم اور بد نصیب تھا جو محبتوں سے دور بھاگتا تھا۔ جب اس کا زیادہ دل گھبرانے لگتا تب وہ اسامہ کو کال کر لیتا، اور وہ اسے تنگ کرنے کے لیے، چھیڑنے کے لیے اور بہت کچھ جتلانے کے لیے تانوں سے لپٹے گیت سناتا تھا۔ تیرا گھر بار یہاں، تیرے سب یار یہاں، تیرے راہوں میں کھڑا تیرا پیار یہاں، سب کچھ ہے تیرے دیس میں، تو ڈھونڈتا کیا پردیس میں۔ فلیٹ کی تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ یہاں اس کی دلچسپیوں کے کوئی لازمات تھے، مگر وہ دلچسپی لیتا تو تب نہ ممی بغیر کسی صلے کے اس پر اپنی بے لوث محبتیں نچھاور کرتی رہتی تھیں، اور پھر ڈیڈی سے رقم لیے بغیر اتنی مہنگے ترین کالج میں محض اس کی شخصیت بنانے کے لیے داخل کروانا کیا کم تھا؟ اسے آئمہ بھی کبھی بھولی نہیں تھی، خصوصاً گھر کی صفائی کرتے ہوئے، لانڈرنگ کرتے ہوئے، کپڑے پریس کرتے ہوئے، جوتے پالش کرتے ہوئے اور برتن دھوتے ہوئے۔ وہ کھانا بناتے ہوئے اکثر رو پڑتا تھا۔ ڈیڈی صحیح کہتے تھے، زندگی یہاں بہت مشکل ہے۔ وہ اکثر ڈیڈی سے بات کرتے ہوئے بھرا جاتا۔ دوسری امی بھی اسے واپس آنے کو کہتی، ممی نے کبھی آنے کے لیے اصرار نہیں کیا تھا، تاہم وہ دو ان کے اپنے پن
بھی جانتا تھا کہ ممی کا رواں اس کی واپسی کا منتظر ہے۔ اس کی حقیقی ماں تو وہ وہی تھی، اسے راتوں کی جاگ کر لوری سنانے والی، اور واحد کتنا ذلیل تھا جو ممی کے منہ پر کہہ آیا تھا، آپ پالنے پوسنے کا خراج مانگتی ہیں، آپ کے پانی پائی لٹا دوں گا، مگر اپنا آپ عمر بھر کے لیے گروی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے یہ الفاظ ممی کو پتھر کر گئے تھے۔ پھر ایما اور ممی کی طرف سے کوئی اصرار نہیں ہوا تھا اور وہ دونوں گویا اندر سے بجھ گئی تھیں۔ انہیں ایسی صفا کی اور ایسی بے رحمی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اسامہ اسے سمجھاتا بھی تھا کہ وقت ضائع نہ کرنے سے پہلے، دیر ہونے سے پہلے اپنے گھر لوٹ آئے۔ واحد بھلا کوئی کس منہ سے واپس جاتا، اتنے لوگوں کے دلوں کو روند کر دل دکھا کر آیا، پھر کیسے پلٹ جاتا۔ اذیت سے اذیت تھی اور اذیت کا خاتمہ ہونے کے بجائے درد کا ایک اور نیا طوفان امڑ آیا تھا۔ جب اسے مائلہ کے توسط کی اطلاع ملی ایما کے کئی پروپوزل آئے ہیں اور ممی ان دنوں اس کے لیے کسی پروپوزل کو فائنل کرنے والی ہیں، وہ آپ کی خاطر ایما کو کب تک بٹھا سکتی ہیں؟ واحد تو گویا اس انکشاف سے سر بابل گیا تھا، تو گویا کیڈٹ کالج کلرک ہار سے لے کر امریکہ تک اس کی یادوں میں بسنے والی ایما کسی اور کی ہونے والی تھی، اور وہ اس کی منگیتر تھی۔ عہد کے ولیمے پر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اس کے نام کی انگوٹھی ایما کے ہتھیلی پر گئی تھی، تو پھر ممی کسی اور کی جگہ ایما کا رشتہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس پل وہ اپنے سابقہ بکواس یکسر بھلا چکا تھا، یا وہ تھا تو بس اتنا کہ ایما پرائی ہونے جا رہی ہے، اس کی زندگی سے نکلنے والی تھی، مگر ایما اس سے دور کیسے جا سکتی ہے؟ وہ تو واحد اس سے محبت کرتی تھی۔ محبت! واحد ٹھنک گیا تھا۔ بھلا محبت یہاں کہاں تھی؟ یہاں تو صرف جھگڑے تھے، تکرار تھی، لڑائیاں تھی، غصہ تھا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سازشیں تھیں۔ محبت بھلا کہاں تھی؟ پھر کوئی واحد کے اندر سے پکار کر چیخ اٹھا، ان لڑائیوں میں، ان جھگڑوں میں، اس تکرار میں، خیال کرنے کے انداز میں، ان فون کالز میں بنائے ان پکوانوں میں۔ محبت ہی تو تھی۔ وہ ہر دوسرے اتوار اس کالج میں بھائیوں کے ہمراہ پہنچ جاتی تھی۔ یہ سب محبت کے اسلوب ہی تو تھے۔ اس نے کئی مرتبہ اسے جتلایا تھا، تم عزیز ہو بہت، پیارے ہی بہت ہو۔ بھلا ان لفظوں کا مفہوم کیا تھا؟ کچے دھاگے سے بندھے سرکار چلے آئے ہیں یہاں نہیں۔ نز عرف کملوں اپنے سابقہ تمام کملے پن بھول کر پرے فخر سے کچن میں کھڑی اپنی ذہانت کو دعویٰ دے رہی تھی، دیکھ لو میرا اندازہ کچھ غلط نہیں ہے۔ وہ ابھی تک اترا رہی تھی، میں نہ کہتی تھی تمہارے پروپوزل کی خبر اس کی ہوش اڑا دے گی۔ ایسے بے نیاز لوگوں کو اسی طرح آزماتے ہیں۔ اس کا سابقہ خوش برانداز قائم دائم تھا۔ یہ کملو اور مائلہ کی ہی کاردستانی تھی کہ واحد اپنے رجسٹر چھولنے میں جھونک آیا۔ یہ خبر میں رات سے سن رہی ہوں، مگر اس کے باوجود ہر کوئی مجھے خصوصاً طور پر بتانے ضرور آتا ہے۔ خیر ہے، وہ تنگ ہو کر کہتی کچن سے نکل گئی، اور وہ رات بھر بھی ڈیڈی اور ممی کے پیر پکڑے ایسی منتیں کر رہا تھا کہ کلیجے تھام رہے تھے۔ وہ کتنا اکھڑا اور بدلحاظ تھا۔ وہ جان سے بڑھ کر پیار کرنے والی ممی سے بھی بدظن تھا، چچا زاد بھائیوں سے بھی دور ہو گیا تھا، وہ اپنے باپ کو بھی چھوڑ گیا تھا، اسے اپنے ہر عمل شرمندگی تھی۔ پیاری ممی، مجھے معاف کر دیں، حالانکہ معافی لفظ چھوٹا ہے، میری بے ہودگیاں اور بدتمیزیاں بہت بڑی اور بھاری ہیں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، ہمیشہ آپ کے لیے غلط اور الٹا سوچا ہے۔ آپ نہیں جانتی ممی، ان 8 مہینوں میں کس یاد نے مجھے رلایا ہے۔ ممی، میں اپنے احتساب کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور پھر خود کو ہرگز روک
سے پاک کر کے آپ کو سامنا کرنا چاہتا تھا کر کے آپ کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ میں جتنا بھی غور کر لوں، سوچ لوں، تب بھی اپنی بدگمانی کی ایک بھی ٹھوس وجہ سمجھ نہیں آتی، سوائے اس کے کہ پہاڑوں میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بدگمان ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور میں خواہ مخواہ اتنے سال آپ سے بدگمان تھا۔ آئمہ کی محبت کو نہ سمجھ پایا، وہ تو جانے کب سے مجھے چاہتی تھی، بس میں ہی اللہ احکم بے وقوف اور بد ہو سمجھ نہیں پایا۔ ہما یہ آئمہ کی محبت ہی تو تھی جو وہ مجھ سے اس طرح بہت بڑھائی آواز میں اتنی طویل گفتگو کرتے۔ واحد کے بازو میں کسی نے بہت زور سے چٹکی کاٹی تھی، مگر وہ پھر بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ تب کسی نے اس کے پیر پر اپنا پیر بہت زور سے مارا تھا۔ تب واحد بات ادھوری چھوڑ کر سر اٹھائے اپنے برابر کھڑے واحد اور موت کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں جانے کب سے اسے سرزش کر رہے تھے، مگر جب واحد نے دھیان دیا تب احد نے اس کے بازو میں چٹکی کاٹ کر اور نے پیر مار کر احساس دلانا چاہا۔ بدو احکم گدھے، ایسی باتیں پیرنٹس کے سامنے نہیں کرتے۔ آئمہ کی محبت لا حول۔ موہد گویا اپنا ماتھا پیٹ رہا تھا اور اسے احمق عقل سے پیدل اور جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ تب وہ ممی، چاچو اور ڈپٹی اور دوسری امی کی ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز سن کر سختی چیمپ گیا تھا۔ روانی میں وہ کیا کچھ بول چکا تھا، اسے سخت شرم اور مخافت محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر اندر کی طرف بھاگا، جہاں نرگس بھابھی عرف کملو کھڑی پتھر کی مجسمے میں ڈھلی بس گرنے ہی قریب تھی۔ دراصل آئمہ کے ان الفاظ کو سن کر بھاڑ میں جائیں سارے اقوال، ذرا اپنے اور میرے دشمن کو بتا آؤ، میں 10 ماہ پہلے جوڑے گئے اس رشتے کو خود توڑ رہی ہوں۔ کملو نے پتھر کی مورتی میں ہی ڈھلنا تھا، تم معافی کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ آخر تم نے غلطی کون سی کی ہے؟ صرف مجھے مسترد کیا ہے، دھتکارا ہے اور یہ کوئی میری غلطی نہیں جس کی معافی مانگ رہے ہو، تم نے اپنے حق استعمال کیا ہے، میں اسی بکواس کی معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ یکایک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ قسم سے تمہیں دل سے مسترد نہیں کیا، بس میں نے تب تمہارے بارے میں سوچا نہیں تھا، مشرقی لڑکا تھا نا، ممی کے اصول و قاعدوں اور قوانین میں تربیت پا کر بڑا ہونے والا، پھر کیسے بے حیائی کا مرتکب ہو جاتا تھی کہ بیٹی کا تارانا پڑتا۔ منگنی سے پہلے اور منگنی کے بعد بھی فطری سی شرم مجھے اعتراف کے مرحلوں تک لے جانے سے گھبراتی تھی۔ حالانکہ تم سے محبت تو میری گھٹی پڑی ہے، تمہارے سر کی قسم ایسے گھور گھور کے تو نہ دیکھو۔ واحد نے اور کاری لے کے آگے پیچھے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ میرے ساتھ چال چلنے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری نیت کی کھوٹ سے واقف ہوں، اور یہ ڈرامہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ممی اور سب لوگ تمہاری غلطیوں کو درگزر کر چکے ہیں، تمہارے سابقہ مقام بحال ہو گیا ہے، تم اطمینان رکھو۔ میں منگنی کی انگوٹھی ٹیڑھی ڈیری کو واپس کرنے والی ہوں۔ واحد کی خاموش ہوتے ہی آئمہ نے اپنے اگلے خطرناک ارادوں سے بھی اسے باخبر کر دیا تھا، تو گویا وہ اسے معاف کرنے پر تیار نہیں تھا۔ واحد کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ کل تم مجھے مسترد کرتے تھے، آج میں تمہیں مسترد کرتی ہوں۔ واحد کے چہرے پر پھیلتا دھواں دیکھ کر دل کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آئمہ لمحوں میں ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، مگر یہاں تو کایا پلٹ چکی تھی۔ تو تم مجھے مسترد کرتی ہو محض اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنی کم فہمی میں بہت بیہودہ الفاظ سے نوازا ہے۔ میں نے تمہیں ذات کو تو بھی کبھی بھی رد نہیں کیا، میں تو صرف تمہاری سوچ اور تخریجی ذہن سے کھار کھاتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اور کس طرح آئمہ کے دل کی ساری بدگمانی دھو ڈالے۔ اپنا اور میرا وقت فضول تکرار میں ضائع مت کرو۔ ویسے بھی تم نے تو امریکہ جا کر میم پھر کافی
تھی اور پھر اس نام نہاد منگنی کو بھی توڑنا تھا۔ میں تو تمہاری اس فون کا انتظار کر رہی تھی کہ مگر تم خود شرمندگی کی بوڑی اٹھائے بھاگ آئے۔ آئمہ نے بہت واضح طور پر واحد کی آنکھوں کی گوشہ بھیگتے دیکھا۔ میں تو شروع سے تمہارے حصار میں ہوں، دوبارہ حصار تھا۔ اچھا، مگر کالج چپا چپا گواہ ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں یاد کیا، تمہاری لگائی بجھائی کو، شرارتوں کو، شطرانہ چالوں اور منصوبوں کو۔ تم کیسے اور کس طرح ممی سے میری چترول کروایا کرتی تھی، پھر تمہاری ڈرامے بازیاں جو دراصل تمہاری محبتیں تھیں، جسے میں عموماً چالاکی اور مکاری ہی سمجھتا تھا۔ میں کتنا کم فہم تھا، کتنا بے عقل تھا۔ واحد کی آواز زیادہ بھر گئی تو وہ چپ ہو گیا تھا، کیونکہ اب آئمہ کے بولنے کی باری تھی اور اس لہجے سے کچھ مختلف ہو گیا تھا، ذرا نرم اور ہلکا پھلکا۔ اچھا، اب زیادہ جذبات طبیعت کا مظاہرہ نہ کرو۔ میں کتنا کم فہم تھا، کتنے بے عقل تھا میں، وہ اس کے لہجے کے نقل اتار رہی تھی۔ تم اب بھی کم فہم اور بے عقل ہو۔ اسے شدید غصہ آتے آتے رہ گیا تھا۔ وہ مزید اس پر غصہ کر رہی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جو مرضی کہہ دو، پر معاف ضرور کر دو، کیونکہ میں تو تم سے شادی کرنے کے بعد اچھا فرمانبردار قسم کا شوہر بننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آئمہ کے چہرے پر یکایک پھیلی نرمی کو محسوس کر کے واحد کا دل بلندیوں اچھلنے لگا تھا۔ وہ تو گویا وہ اپنا مقدمہ جیتنے کے قریب قریب پہنچ گیا تھا۔ ویسے بھی یہ مقدمہ دل تھا، ہار جاتا تو پھر کہاں جاتا۔ تم بے شک ایسے ہی منہ پھٹ بدلحاظ اور بدتمیز ہی رہنا، مگر یہ رشتہ نہ توڑنا۔ حالانکہ وہ مسکرانا نہیں چاہتی تھی، مگر ہونٹ تھے کہ کھلے ہی جا رہے تھے، اور ناراضی تھی کہ ختم ہی ہوتی جا رہی تھی۔ 100 دفعہ پش اپ لگا کر تب ہی مانوں گی۔ اتنی آسانی سے تمہاری بکواس بھلانا ممکن نہیں۔ 100 دفعہ نہیں، 100 دفعہ کروں گا، مگر مجھے ذرا اس خوشخبری کا اعلان کرنے دو۔ باہیں چیر کر بولتا ہوا وہ دو دوسرے ہی لمحے کچن سے نکلتا، اونچی آواز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اکلوتے دوست ساما کو فون کھڑکانے جا رہا تھا۔ اس نے دل ہارا ہوا مقدمہ جیت لیا تھا۔ ادھر آئمہ سوچ رہی تھی کہ وہ محبت ہی کیوں جو دلوں کو تنگ کرے اور انا کے فیصلے کھڑی کرے، رشتوں کے جوڑنے کے بجائے توڑے۔ اس نے اپنے دل کو وسیع کر کے واحد کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا، اور وہ واحد کے آئندہ زندگی میں سرزور ہونے والی غلطیوں کو بھی درگزر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسانی فطرت کبھی بدل نہیں سکتی۔ واحد اچھا خاصا جھگڑالو، بدلحاظ اور منہ پھٹ تھا، اور ایسی خوبیوں سے آئمہ بھی ابرا کہاں تھی، مگر فطرتاً وہ دونوں ہی خیال کرنے والے اور محبت کرنے والے تھے۔ تو آج کی سٹوری کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔ تو کیسی لگی آپ سب کو میری یہ سٹوری، میرا یہ ناول؟ تو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جس نے ابھی تک اس ناول کو یا میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اور آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ناول سے۔ اللہ حافظ۔